بخدمت جناب مفتی صاحب السلام علیکم. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ 5 سال سے والد صاحب کے ساتھ بیٹری کی دکان پر کام کر رہا ہوں. میرا نام کاشف راجپوت ول قاسم رانا راجپوت. شادی جلدی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے؟ سوال کیا ہے یار؟ ابا کے ساتھ بیٹری کا کام کر رہے ہو 5، میں نے کہا شاید کوئی بیٹریوں کے مسئلہ پوچھ رہا ہوگا کہ ابا مجھے تنخواہ صحیح نہیں دے رہے، یا یہ کہ ابا کے بعد جو ہے میرا اس میں کتنا حصہ ہوگا. آگے سوال ہے کہ میری شادی کا کیا ہوگا، اور آگے والد صاحب کا نمبر بھی ڈالا ہوا ہے. میں ان کے ابا کو فون کر کے بولوں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ 5 سال سے بیٹری کا کام کر رہا ہے اور اس کی اپنی بیٹری بھی فل چارج ہے، تو یہ ان کا مقصد ہوگا کہ آپ اس بیٹری کی فکر تو کر رہے ہو جو آپ کا بزنس ہے، اس بیٹری کی آپ کو کوئی پرواہ. یہ مناسبت ہو سکتی ہے آپس میں، یعنی اس سوال میں نا. ابے بھائی میں اباؤں کو خود سے فون نہیں کرتا، ابا بولیں گے یار میرا بیٹا ہے تو کیوں مولوی صاحب ٹانگ اڑا رہے ہو ہمارے معاملات میں. ہم 2 طالب علم مردان اور نوشہرہ کے دارالعلوم کراچی سے آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. کہاں ہیں؟ چلیں ملتے ہیں نماز سوال جواب کے بعد. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے پاکی ناپاکی میں احتیاط نہیں کرتے، میرے سامنے پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے دھو دیتے ہیں. ناپاک چیزوں کو قبیح طرح پاک، صحیح طرح پاک نہیں کرتے. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی ہے. اب آپ کو وہم ہو گیا میرے بھائی، جس وجہ سے اب وسوسے اور وہم کا مسئلہ ہو گیا. اب جب ایک دفعہ وہم پیدا ہو گیا، اب آپ کے گھر والے روزانہ ڈیٹول سے بھی گھر کو دھوئیں گے نا، پورے گھر کو. اب آپ کا یہ وہم ختم نہیں ہوگا. گھر والے جو بے احتیاطی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن آپ کو جو وہم کی بیماری لگ گئی یہ زیادہ غلط ہے. تو گھر والوں کو سمجھاؤ کہ بھائی طہارت کا خیال کیا کریں. پاک ناپاک کپڑے بے شک ایک ساتھ دھو لیں، لیکن پھر ان کو الگ سے کنگھا لیں. جو پاک کرنے کا طریقہ ہے، کم از کم 3 دفعہ پانی گزرنا ضروری ہے. ویسے تو بری بات ہوتی ہے ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو لیا جائے، لیکن چلو یار واشنگ مشین میں سب اکٹھے دھل رہے ہیں تو اب اس میں یہ ہو کہ کم سے کم 3 دفعہ پانی گزر جائے. تو یہ کام ضرور کریں. گھر والے یہ نہیں کرتے تو پھر کچھ ماسی واسی رکھیں، کچھ بھی کریں، ان کو تھوڑا سمجھائیں، سختی کریں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بغیر کپڑے پاک نہیں ہوتے. باقی آپ وہم نہ کرو. آپ کو جب گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی تو گئے بس بیڑا غرق. اللہ بچائے یہ وہم کی بیماری سے یار، اللہ دشمنوں کو بھی نہ لگائے یہ. اور جو وہم کا مریض ہوتا ہے وہ جب تک اپنا علاج خود نہیں کرتا نا، کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں کر سکتا. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حق دانی کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بلا اجازت وائرل کرتے ہیں. حق ذاتی کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بغیر اجازت وائرل کرتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ یوٹیوب میں آپ کسی کی ویڈیو جب اس کی پرمیشن کے بغیر یوز کرتے ہیں تو اسٹرائک کا رائٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. وہ 2 پرچیاں چلی گئیں تو وہ اسٹرائک کا حق استعمال کر سکتے ہیں آپ. اصل میں زیادہ یہ مسئلہ نہیں ہے دوسروں کی ویڈیو استعمال کرنا. اے آئی جنریٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا اس میں دھوکہ ہوتا ہے. میری 2 ویڈیو بہت مشہور ہوئی ہیں، میں بار بار اس کے خلاف بیان کر چکا ہوں. ایک میں کوئی پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ جاتے ہیں اس کی دوا بیچ رہا ہوں، وہ فل اے آئی جنریٹڈ ہے. اور ایک مخلط خوشبو کی میں نے بڑا پروموٹ کیا ہے، حالانکہ وہ میری ویڈیو ہے ہی نہیں. نہ میں مخلط خوشبو کو جانتا ہوں، نہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی لگائی ہے. ابھی سعودی عرب گیا، ہر آدمی مخلط لے کے گھوم رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا میں نے بیان سن کے مخلط خریدی ہے. تو مخلط والا تو کروڑ پتی بن گیا ہوگا. ابھی حرام ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ میں نے مخلط خوشبو کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. اب آپ کہہ سکتے ہیں اب تو میں اس کو اپنے نام لے کے پروموٹ کر رہا ہوں، وہ ہو گئی ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اب مجھے اب اس بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو جتنا وائرل ہونی تھی ہو گئی ہے. تو میں نے نہ مخلط کے بارے میں کچھ کہا، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، وہ کہہ رہا ہوں لگانی ہے تو مخلط لگا کے دیکھ لو، اس طرح کے کوئی چلا رہا ہے. تو نہ میں نے کوئی پروسٹیٹ غدود یا مردانہ قوت کی کوئی دوا بیچی ہے. وہ مردانہ قوت کی دوا کا بھی ایک ایڈ چل رہا ہے پروسٹیٹ کے ساتھ. اتنا وہ کمبختوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں وہ پروسٹیٹ کے بارے میں دوا لینے کے لیے، یہاں پہنچ گئے کہ آپ نے وہ آپ بتا دیں. میں نے کہا بھائی مجھے میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں یار، نہ میں نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہے. تو اے آئی سے بنائی گئی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر کسی نے 10 سال پہلے ادھار لیا ہو تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ترکہ کے مطابق کیا واپسی صرف آزاد کے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، مجھے نظر صحیح آ رہا ہے کہیں. آپ یہ نا میں نے نظر چشمہ بھی لگاتا ہوں نا کبھی کبھار، میں لکھا ہوا یہ عجیب سا ہے.
صرف ادا کے مطابق ہوگی یا ویلیو کو دیکھ لیا جائے گا؟ ویلیو نہیں دیکھی جاتی. آپ نے ادھار اگر پاکستانی کرنسی میں لیا ہے تو پاکستانی کرنسی میں ہی واپس کیا جائے گا, چاہے وہ کتنا ہی ڈی ویلیو ہو گیا ہو. ادھار اگر ڈالر میں لیا ہے تو ڈالر میں ہی واپسی ہوگی, چاہے ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہو یا نیچے چلا گیا ہو. اس لیے اگر کسی کو ادھار دینا بھی ہو, وہ تو دینا نہیں چاہیے ادھار اس زمانے میں. کوئی ضرورت مند ہے, آپ کا خیال ہے کہ لے کے بھاگ جائے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو ادھار دینے سے پہلے آپ اس کو گولڈ میں ادھار دیا کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کل گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 4 لاکھ 470 فرض کر لیں, چلیں 5 لاکھ فرض کر لیتے ہیں, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے. 5 لاکھ روپے فرض کرو 1 تولہ چل رہا ہے. اب کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ چاہیے تو آپ اس کو 1 تولہ سونا دے دو جو 5 لاکھ کا ہے. بولے یہ سونا کی ڈلی ہے, یہ جا کے کیش کرا لے. اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے, اسی وقت مارکیٹ سے 5 لاکھ کا سونا خریدو بسکٹ کی شکل میں اور اس کو قرض دے دو. یہ بھائی میں سونا دے رہا ہوں, واپسی میں کیا لوں گا؟ سونا لوں گا. اب 10 سال کے بعد وہ جب واپس کرے گا تو اس کے ذمہ 5 تولے سونا ہوگا. اس وقت پھر آپ یہ کر سکتے ہو, یار 5 تولے سونے کے بجائے میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو 5 تولے سونے کا جو ریٹ چل رہا ہے اتنے پیسے مجھے دے دے, تو وہ پیسے خود بخود بڑھ جائیں گے. یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے معاملات جو ہے نا, وہ جو اس طرح کے لمبے لمبے ادھار ہوتے ہیں گولڈ کی شکل میں کیا کرو, سونے کی صورت میں. اچھا بھائی, آرگن ڈونیٹ کرنے پر اکثر اختلاف ہوتا ہے. امام حنیفہ کی کرامت انسانی کے اصول کے مطابق کیا ایک انسان کی جان بچانے کے لیے دوسرے کے آرگن استعمال کرنا جائز ہے؟ اپنے آرگن ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جنہوں نے ڈونیٹ کر دیے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, وہ فریز غیر مسلم بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ڈونیٹ ہو چکے ہیں تو پھر ایسا آرگن وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے انسانی زندگی بچ جائے. البتہ جو کڈنی ہے نا, کڈنی وہ چونکہ 2 ہوتے ہیں, اور میں نے اس پہ ڈاکٹروں سے بہت تحقیق کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک کڈنی پہ انسان بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, فٹ فاٹ رہتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر وہ کڈنی ڈونیٹ کر دے کسی کو. تو اب اس میں اگر ڈاکٹروں کی رائے بدل جائے تو بھائی ہماری رائے بھی بدل جائے گی, کیونکہ میں نے جہاں تک ڈاکٹروں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کڈنی ڈونیٹ کرنے, جان بچانے کے لیے اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں بعض علماء گنجائش کے قائل ہیں کہ اس میں آپ کا جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہے. تو اس میں اختلاف ہے, بعض علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. بہرحال وہ اختلافی مسئلہ ہے. اب جب کسی کو اللہ نہ کرے ضرورت ہو تو جس مفتی پہ اعتماد ہو اس سے فتویٰ لے کے عمل کر لیا جائے, لیکن نارملی یہ کام جائز نہیں ہے. مرنے سے پہلے جیسے کہتے ہیں میری آنکھیں ڈونیٹ کر دو, میرے کان ڈونیٹ کر, کان تو نہیں ہوتے میرا خیال ہے ڈونیٹ, جو بہت سارے اعضاء ڈونیٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ جائز نہیں ہے. جتنے پرزے لائے ہو اتنے پرزے لے کے دنیا سے چلے جاؤ بس. تو دیکھو زندہ رہنے کی کوشش تو فرض ہے, زندہ رہنے کی ہوس جائز نہیں ہے, ہوس جائز نہیں ہے. تو ہوس میں آتا ہے یہ. غیر مسلموں کے نزدیک تو آخرت کچھ ہے ہی نہیں نا, وہ تو کہتے ہیں جو گیا وہ گیا. تو ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے وصیت کر دیتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے یہ بھی نکال دینا, یہ بھی نکال دینا, یہ بھی نکال دینا. 2-4 بوٹیاں بیچاروں کی رہ جاتی ہیں شاپر میں, وہ انہوں نے دفن بھی نہیں کرنا ہوتا, وہ جلا والا بھی دیتے ہیں. لیکن اسلام میں یہ ڈونیشن وونیشن یہ صحیح نہیں ہے. جو اپنے پرزے لے کے آیا ہے بس وہ انہی پرزوں کو بچانے کی کوشش کرے. ہاں بعض لوگوں نے ڈونیٹ کر دی ہے تو اب تو ظاہر ہے وہ تو کر دی نا انہوں نے, جیسے غیر مسلم کر دیتے ہیں, ان کے مذہب میں تو وہ ہے, وہ تو مذہب ہی کو نہیں مانتے. اب جو کر دیے وہ تو کسی نہ کسی کے لگیں گے, تو وہ آپ لگوا سکتے ہو. پھر جب اس نے تو کر دیے نا, میں نے بھی پورا بیان کیا نا, وبا آنے سے پہلے احکام کچھ اور ہوتے ہیں. ایک چیز جب ہو گئی ہے تو پھر احکام کچھ اور ہیں. اب ایک چیز ہو ہی گئی ہے, اس کی مثال ہے بینک میں آپ نے پیسہ رکھا, سودی بینک میں, غلط کیا, لیکن جب اس پہ سود لگ گیا تو اب علماء کہتے ہیں اس سود کو نکال لو, لے لو, بینک میں چھوڑو نہیں. حالانکہ سود لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, لیکن یہاں لینا حرام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو آ گیا نا آپ کے اکاؤنٹ میں. اب اس کو نہیں لوگے تو نقصان کیا ہوگا؟ بینک استعمال کرے گا, پھر اور سود کمائے گا اس سے. تو اب ایک کام غلط ہو گیا تو وہ ریورسیبل نہیں ہے. اب اس کو نکال کے لے لو اور ثواب کی نیت کے بغیر خود کسی خیر کے کام میں لگا دو, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بینک کے پاس اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اب کسی غیر مسلم نے عضو ڈونیٹ کر ہی دیا ہے, انہوں نے تو کر دیا, اب کسی نہ کسی کے تو لگے گا نا وہ, تو پھر آپ لگا لو. کیا خیال ہے؟ مائیکل کی آنکھ لے کے گھوم رہے ہو آپ, کیا خیال ہے؟ لیکن پوری آنکھیں لگتی نہیں ہیں, وہ تھوڑا سا وہ لینس ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ لگتا ہے.
امام حنیفہ کے نزدیک نیک کا مقام عبادت میں کیا ہے؟ جیسے اچھا نیت کا مقام عبادت میں کیا ہے؟ جیسے وضو میں نیت کرنی ہے یا نہیں، کیا نماز میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن علمی قسم کا اس کا جواب ہوگا۔ دیکھو جو باقی ائمہ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام جو بھی نیکی کا کام ہے نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جیسے وضو ہے، وہ نیت کے بغیر نہیں ہوگی، اور دلیل یہ دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وہی کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث ان اعمال سے متعلق ہے جن میں نیت کے بغیر وہ کام نیکی بن ہی نہیں سکتا، بذات خود وہ کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے، تو اس کو نیت کے ذریعے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ امام صاحب ابو حنیفہ کی آپ فقہ پڑھو نا، خدا کی قسم امام حنیفہ نے جو ڈیپ میں جا کے حدیثوں کی تحقیق کی ہے نا، اور جو رائے قائم کی ہے، بہت خاندانی رائے قائم کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا شان ورود دیکھ لو آپ۔ ایک صحابی نے ہجرت کی، اور ہجرت کیوں کی؟ ایک خاتون سے نکاح کی امید پر۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ ہجرت کرو گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی۔ اب دیکھو ایک علاقے سے دوسرے علاقے موو کرنا، یہ نہ بذات خود اچھا کام ہے نہ بذات خود برا کام ہے۔ تو ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر، یعنی اس قسم کے اعمال جن میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی ہجرت تو قبول ہو گئی۔ عورت سے نکاح کی خاطر کی ہے تو عورت سے نکاح تو ہوگا، یہ ہجرت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے۔ اس کی تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی آتا ہے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی نا، یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، گدھے گھوڑے پہ آتے تھے لوگ۔ کھونٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی نمازی آیا تو اس کو جانور باندھ لے گا یہاں پہ، اس کی نیت بھی اچھی ہے، ثواب ملے گا۔ دوسرا آ کے کھونٹا اکھاڑ دیتا ہے کہ کسی کا ٹھوکر نہ لگ جائے، متضاد کام ہے لیکن ثواب ملے گا دونوں کو، کیونکہ نہ کھونٹا لگانا بذات خود عبادت، نہ کھونٹا نکالنا بذات خود عبادت ہے۔ تو یہ کام نیت سے ٹھیک ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر متعین ہی نہیں ہو سکتی عبادت، متعین ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ ویسے بھی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہو نا، آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف، آپ نے اللہ اکبر بول دیا، ویسے ہی لوگ بول دیتے ہیں، عادتاً بھی بول دیتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے تمییز العادتی عن العبادہ، عبادت اور عادت کو جدا کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے یہ بطور عبادت کے اس نے اللہ اکبر کہا ہے، بطور عادت کے نہیں کہا، یہ نیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جہاں نیت کے بغیر عبادت اور عادت میں فرق ممکن نہیں ہے، وہاں تو نیت کرنا مجبوری ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یا ایویں اللہ اکبر کہہ دیا اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات، پھر نمازیں فرض ہوں یا سنتیں ہوں، شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ ابے ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا بھائی۔ وتر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، ظہر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، تراویح پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ، سیم ہے نا۔ تو لہذا تمییز جنس العبادت عن جنس آخر، ایک جنس کی عبادت کو دوسری جنس سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر ہے یا اثر ہے، یا ظہر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے فرض ہیں۔ لہذا یہاں بھی ضروری ہے نیت، کیونکہ اس کے بغیر فرق ہی نہیں ہوگا۔ ورنہ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا اور بولے گا چلو یہ ظہر کے فرض ہو گئے، حالانکہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، تو کیا کہ چلو اب ٹائم نہیں ہے تو میں فرض ہی سمجھ رہا ہوں اس کو، تو یہ نہیں ہوتا نا۔ تو عبادت، ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت ضروری، بس کہتے ہیں اس سے آگے نیت کہیں بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ امام حنیفہ کا موقف ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کہاں ضروری نہیں ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، بس اتنا کافی ہے کہ ظہر کی نماز ہے، کیونکہ سنتیں اور فرض ایک جیسے ہوتے ہیں نا، بس اتنا۔ 4 رکعتوں کی نیت کرنا یہ ضروری بولو نا نہیں ہے۔ سفر میں اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو الگ سے سفر کی نماز کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔
وجہ اس کی یہ کہ سفر میں ہیں ہی جب 2 رکعتیں تو آپ کی نیت ہو یا نہ ہو, شریعت نے 2 ہی رکھی ہیں, آپ بھلے 4 کی نیت کر لو, نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ وہاں ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز اور جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں شریعت کی طرف سے خود متعین ہے وہ عبادت کہ 2 پڑھنی ہے آپ نے, اور حضر میں 4 ہی پڑھنی ہے, لہذا 2 کی نیت بھی کرو گے تو 4 ہو جائیں گی. آپ اگر ظہر میں نیت کرتے ہو, میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی اور 1 رکعت کی, اللہ اکبر, پھر بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہاں شریعت نے نماز متعین کر دی ہے, ظہر کی رکعتیں متعین کر دی ہیں, لہذا اب آپ تعین کرو یا نہ کرو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شریعت نے ظہر کے ٹائم میں آپ کے لیے یہ بھی اجازت دی کہ نوافل پڑھ سکتے ہو, یہ بھی اجازت دی فرض پڑھ سکتے ہو, وہاں شریعت نے متعین نہیں کیا, آپ پہ چھوڑا ہے, تو جہاں آپ پہ چھوڑا ہے وہاں آپ کو نیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب رمضان میں شریعت نے متعین کر دیا رمضان کا روزہ, وہاں آپ کسی بھی نیت سے روزہ رکھو رمضان ہی کا ہوگا وہ, کیونکہ آپ کو شریعت نے اتھارٹی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان میں کہہ رہے ہو ہے تو رمضان, لیکن میں شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں, یا میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نفل کی بھی نیت کرو پھر بھی فرض روزہ ادا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ وہاں تعیین شریعت کی طرف سے ہو چکی ہے. جب ہو چکی ہے تو آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آدمی ویسے بھی بعض دفعہ صبح صبح کچھ نہیں کھاتا, تو آپ بلا وجہ کچھ نہیں کھا رہے, یا وہ عبادت والا عنصر ہے اس میں, تو اس کو عبادت والا عنصر بنانے کے لیے تو نیت ضروری ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کھا رہا. لیکن یہ کہ یہ رمضان والا روزہ ہے یا رمضان کے غیر والا, اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپ جو بھی نیت کرو گے رمضان کا روزہ ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ شریعت کی طرف سے متعین ہو گیا بھائی وہ. تو صرف ایک نیت ہی کی بحث کو دیکھ لیا جائے نا امام صاحب کے فقہ میں, تو پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے چیزوں کی تحقیقات کی ہیں. اب وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پانی کو طاہر طہور فرمایا ہے, پاک کرنے والا, تو جو آٹومیٹیکلی وہ پاک کر رہا ہے آپ کو, چاہے اس میں آپ پاکی کی نیت نہ بھی کرو, وہ پاک کر رہا ہے آپ کو. تیمم جو ہے وہ پاک نہیں کرتا, کیونکہ مٹی میں کوئی طہارت والی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے بھی آدمی اپنے اوپر مٹی مل رہا ہوتا ہے, وہ خود سے مطہر نہیں ہے, مٹی خود سے پاک کرنے والی, بلکہ وہ تو اور میلا کر دیتی ہے. تو لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں منہ پہ مٹی مل رہا ہوں یہ پاک کرنے کے لیے مل رہا ہوں میں, اور وہ جب ہی پاک کرتی ہے مٹی جب تیمم کی نیت ہو. اس لیے تیمم میں نیت کی ضرورت ہے, وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر نیت کے غسل اور وضو تو ہو جائے گا, لیکن ثواب کا تعلق ہے دل کے ارادے سے, تو ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ باقاعدہ وضو کی نیت نہیں کرتے. تو یہ نیت کی بحث بڑی دلچسپ ہے, آپ کبھی خوشبو لگا کے مدرسے میں آؤ, ہماری حدیث کی کلاسوں میں بیٹھو, اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں نیت کی ذرا نہیں تھا نا, تو امام صاحب نے بہت اس کو آسان رکھا ہے. اب اس میں دیکھو لوگ آتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے کو, اور فلانا ڈمکانا 4 رکعتیں, اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, کچھ بھی نیت میں آؤ, ظہر پڑھ رہے ہو بس اتنا کافی ہے, اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہو ظہر سے پہلے تو بس وہ سنتیں خود بخود, وہ تو ویسے نوافل میں تو کچھ بھی. تراویحوں میں لوگ اتنی لمبی لمبی نیت کر رہے ہوتے ہیں, بھائی آؤ امام کے پیچھے کھڑے ہو, تو کیا تراویح کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیا چل رہا ہے یہاں پہ ہے؟ تو تراویحیں ہی ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ پرسوں ایک بیچارہ وہمی آیا, اس کا باپ اتنا پریشان تھا, وہ نیت آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے اس کی, آدھے گھنٹے تک بیٹھ کے نیت کرتا ہے. میں نے کہا ابا کو بولا اس کو چماٹ مارو اور بولو یہ نہیں سدھرے گا. ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف بولے دیکھو باپ کو حکم دے رہا ہے بیٹے کو چماٹ مارنے کا, یہ چماٹ بیٹے کے لیے فائدہ مند ہے. وہمیوں کا علاج نا پٹے بغیر ہوتا نہیں ہے, یہ سمجھانے والی قوم نہیں ہے بھائی. وہ سب نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں یہاں پہ آ کے. تو بس نیت کرو, یعنی نیت کیا مطلب, تکبیر تحریمہ کے نیت باندھ لو, ہو گئی نیت, بس کافی ہے. ایسے وہمی شادی کیسے کریں گے؟ وہ تو قبول کرنے سے پہلے کہیں گے میں نیت کرتا ہوں شادی کی نیت سے قبول, کیونکہ قبولنے ہو سکتا ہے کچھ اور قبول آؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ قبولنے میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ جو مجھے بندہ موبائل بیچ رہا تھا وہ آفر میں نے قبول کر لی, بعد میں جا کے بیگم کو بولے یار میں حاضر نہیں تھا, میرا دماغ پتہ نہیں قبول ہے تو کچھ اور نہ قبول لیا ہو, میرے ذہن میں کیا ہو, تو پاگل ہو جائے گا وہ تو اسی سے. لیکن دولہا بیٹھا ہوتا ہے, جب قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلانی کا نکاح میں نے تم سے کیا, اتنے مہر میں قبول ہے, وہ فوراً چھوٹتے ہی کہتا ہے قبول ہے. وہاں نیت نہیں کرتا, کیونکہ بھائی یہی تو, اور کیا قبول رہا ہے یہاں بیٹھ کے,
تو ایسے ہی میرے بھائی نماز بھی ہے, جب آ رہے ہو تو یہاں کیا چل رہا ہے, یہاں کیا پروگرام چل رہے ہیں, سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں, آؤ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ, نماز ختم. اور سفر میں ہو تو بس 2 رکعتیں پڑھو, چاہے 4 کی نیت بھی کرو گے 2 ہی ہوں گی, اور حضر میں 2 کی نیت کرو, 1 کی نیت کرو, آدھی کی نیت کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ظہر کی کرو گے خود بخود 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عصر کی نیت کرو گے تو خود بخود 4 فرضی ہو جائیں گے, چاہے آپ 1 کی بھی نیت کر لو. اچھا میرے بھائی ہو گیا, میرے بھائی ہو گیا. اچھا نیت میں ایک اور چیز ہے, لوگ بہت سے نا اس چکر میں نیک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری نیت پتہ نہیں کیا ہے, اور ہمارے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے, اور ہم جب یہ نیک کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں مقبولیت ہو رہی ہے, تو ایک ہمارا تو دل کی نیت ہے. اب بھائی چھوڑ دو, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اچھے کاموں کو فوکس کرو, لوگ تعریف کریں, دل میں بڑے لڈو پھوٹیں, کام نہیں چھوڑو اس کی چکر میں. یہ شیطان آپ کو لڈو پھٹوا کے, یہ نیچرل ہے, جو بھی اپنی تعریف سنتا ہے نا لڈو پھوٹتے ہیں, یہ سب بکواس ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو لوگوں کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں, میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا آپ کے منہ پہ, آپ کتنا ہی اوپر سے کہہ دو نہیں نہیں بس میں کہاں خاک خنزیر اللہ, وہ جو میں نے سنایا تھا نا, یاد ہے لطیفہ؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس آدمی کا نام تھا تکبر والا, جیسے چنگیز خان. اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا, اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس نے اس سے پوچھا, اس نے بولا اتنا تواضع والا نام ہے, میں چنگیز خان عجیب سا لگوں گا. اب کوئی ایسا تواضع والا نام لے کر آؤ جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو جس میں. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہتا ہے خنزیر اللہ. صحیح ہے, یعنی کتے سے بھی بدتر خنزیر. تو یہ تواضع کا میچ چل رہا تھا, مقابلہ چل رہا تھا. تو بعض لوگوں کی منہ پہ تعریف کرو, وہ اوپر سے بنتے ہیں ارے نہیں میں کہاں, ارے دل اندر سے لڈو پھوٹ رہا ہوتا ہے کہ یار اور تعریف کر یار, تھوڑا اور مسالہ لگا یار, اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ نیچرل ہے. دیکھو اسی وجہ سے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے کہ بے عزتی نہ ہو, اور قرآن بھی تو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے دھمکیاں دے کے کہ آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ہمیں کہا نا کہ, اور ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ, اے اللہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا, آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا. تو ذلیل ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ لوگ آپ کو بولے الو کے پٹھے آپ کے تواضع. اب صحیح بالکل بولا, میں ہوں ہی ایسا. تو دنیا کی ذلت سے بھی بچنا ہے آخرت, تبھی تو برائیوں سے بچنے کا حکم ہے. برے کام سے ذلیل ہو جاتا ہے آدمی, اللہ بچائے ہم سب کو برے کاموں سے بھی اور ذلیل ہونے سے بھی. لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ خیر کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی کر لینے چاہیے, اس میں پھر وہ ایک ٹاپک ہے, پھر میں اس پہ بولتا رہتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی چلے گا, جیسے گھر داماد بعض ذلیل ہو کے بھی لوگ بن جاتے ہیں, نہیں بنتے. خیر تو یہ جو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نیک کام کرتا ہوں, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے. نیک لوگوں کو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی اجر ملتا ہے, لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی مزے کی حدیث ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے حدیث سننے میں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے, ہم ایسے ہیں نہیں لیکن اللہ بنا دے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اس کی محبت لوگوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. لوگ بھی اس سے محبت کرنا, اچھے لوگ مراد ہیں, اس سے چرسی نہیں کریں گے آپ سے محبت, جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ اس لیے وہمی مت بنا کرو, اچھے کاموں کو فوکس کیا کرو, اور ہاں ریا سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, جو ٹوٹی پھوٹی جتنی اللہ توفیق دے. اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ریا چمٹی نہیں رہتی انسان کے ساتھ. جب آدمی نیکی شروع کرتا ہے اس وقت ریا پیدا ہوتی ہے, لوگ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کنٹینیو کرتا رہے ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. لوگ پتہ ہے اتنے نالائق ہیں, آپ جب کوئی نیک کام کرو گے شروع میں تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ کنٹینیو کرتے رہو گے نا تو وہی جو تعریفیں کر رہے تھے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے اصل میں تو یہ سب اب پتہ چلا یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا یہ اصل میں ایسے. اب پتہ چلا یہ جو اتنے صدقے خیرات کر رہا تھا نا اصل میں یہ شروع ہو جائے گا. اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ہے الحمدللہ. یہاں کوئی بھی نیک نہیں ہے پاکستان میں, جو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے لوگ الحمدللہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے
نیچے لاتے ہیں, چاہے عالم ہو, بزرگ ہو, مفتی ہو, حتیٰ کہ کھلاڑی بھی ہو, کوئی اداکار فنکار بھی ہو, یعنی اچھا ہو برا ہو نیک ہو جو بھی ہو, یہاں ایک حد تک لوگ تعریف کرتے ہیں. زیادہ فنٹر بنے گا, لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کسی طرح ذلیل کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ یہاں ہمارے ملک میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس لیے میرے بھائی نیک کام کیا کرو. میرے بھائی مسجد کے باہر بچھائی جانے والی جائے نماز کے بعد لپیٹ دی جاتی ہے, جس سے اس پر مٹی اور گرد لگ جاتی ہے. کیسی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے بھائی, مٹی میں ڈائریکٹ مٹی میں نماز پڑھنا صحیح ہے. تو مسجد کے باہر کا استنجا خانہ سامنے آ رہا ہو, اس کے سامنے نماز پڑھنا بالکل بری بات ہے. ایک تو یہ استنجا خانے بالکل مسجد سے چپک کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے بعض مسجد میں دیکھا ہے پیاز کی بدبو مسجد میں برداشت نہیں ہے, تو استنجا خانوں کی کہاں سے برداشت ہے؟ اگر کوئی بنایا بھی ہے تو اتنا پاورفل ایگزاسٹ فین لگائیں کہ وہ ہوا دوسری سمت میں نکلے. ریکارڈنگ میں لائیے گا, لے آئے سوال. میں نے اپنے ناپاک کپڑے دھوبی سے دھلوائے تو شریعت کے مطابق کپڑے پاک, جو شریعت کے مطابق کپڑے پاک کرتے ہیں, یعنی پہلے واشنگ مشین میں کپڑے دھوتا ہے, پھر 3 دفعہ صاف پانی میں ڈال کے نچوڑتا ہے, لیکن کپڑے واپس آنے پر کچھ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کپڑوں پر نشان باقی رہ جاتا ہے, پھر پاک ہیں. اچھی طرح کپڑا دھو دیا جائے پھر بھی اگر نشان باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے. فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا, آپ کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا, یعنی کپڑوں پہ آپ نے اچھی طرح رگڑ کے دھو دیا 3-4 دفعہ اچھی طرح, پھر بھی نشان باقی ہے تو پاک ہے. ہاں یہ بات, اس میں وہم نہ کرو. لیکن یہ پورے پروسیس سے درزی کہہ رہا ہوں, دھوبی گزار دے اس کو. اتنے اچھے دھوبی ویسے مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. جہاد کی قسمیں بیان کریں. جہاد بالمال اور جہاد بالسیف, پورا معاشرتی علوم کا پیپر ہے یار یہ, اسلامیات کا. اتنا یہ تو بہت ساری تفصیلی بیان ہوگا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت. آج کل جو پاکستان کر رہا ہے وہ والا جہاد سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے اس وقت. یہ جو پاکستان جو جہاد کر رہے ہیں نا آج کل, یہ والی سب سے ٹاپ قسم چل رہی. بڑے دنوں بعد یار ہمیں پاکستان میں کوئی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ خوش ہونا چاہیے نا. اس پہ بھی لوگ بس, ہمارے کچھ دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا ان کو. اب تم لوگ پاکستان سے ہی تمہیں نفرت ہو گئی ہے تو اب کیا کہہ سکتے. کسی کے دل میں جب ملک سے ہی بغض پیدا ہو جائے نا, اس کو سمجھانا ممکن نہیں ہے. تو کسی بھی سیاسی لیڈر سے 100 دفعہ محبت کرو یار, اس جماعت کو بھی جوائن کرو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ملک تو پہلے ہے یار. اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آرمی کے کسی جرنیل سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں, ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو. تمہارے پاس فورسز کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. دیکھو اسلام میں حاکم کا تصور کیا, یہ سمجھو, لیگل ہو یا انلیگل ہو, اسلام حاکم اس کو مانتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو, ڈنڈا جس کے ہاتھ میں, چاہے وہ غیر قانونی ہو یا قانونی ہو. مثال کے طور پر مشرف غیر قانونی طریقے سے سربراہ بنا یا غیر قانونی طریقے سے, جب بن گیا تو اسلام پھر اسی کو آپ کا بادشاہ مانتا ہے. اسلام کہتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہے نا, پاور ہے, حاکم وہی ہے. وہ پھر آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا تم صحیح طریقے سے آئے تھے غلط طریقے سے آئے تھے, وہ آخرت میں اللہ جانے. ہمیں شریعت نے حکم دیا جو باپ ہے اس کو باپ مان لیا جائے. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, ان کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ فوج کو اپنا باپ مانتے ہیں. ہمیں اشکال یہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی جب یہ سیاسی لیڈر ہی فوج کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اپنے فائدے میں, تو میں اور آپ فوج کی مخالفت کر کے بلا وجہ اپنا نقصان اور انڈیا کو خوش ہم کیوں کریں؟ انڈیا نہ عمران خان کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے, نہ شہباز شریف کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے. انڈیا کہتا ہے اپنی فورسز کے مخالف بن جاؤ بس, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ, ان کی آنکھ کا جو بال ہے, نہ وہ خدا کی قسم عمران خان ہے, نہ وہ شہباز شریف ہے, نہ وہ نواز شریف ہے, نہ وہ بے نظیر بھٹو شہید تھی, کوئی بھی نہیں ہے. ان کی آنکھ کا بال جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی فورسز. ایئر فورس بھی ہے جس میں نیوی بھی ہے, جس میں تو انلیگل ہو یا لیگل ہو ابا ہمارا وہی ہے. ہمیں آئی بات؟ تو اس لیے ایک پالیسی بناؤ کہ اپنی فورسز کا حوصلہ ہمیشہ بلند. میں کل جاگنگ کر رہا تھا, بھاگ رہا تھا, بھاگتے ہوئے کوئی مسافہ کرے کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. کوئی خاتون روک لے, کوئی برا لگتا ہے. ایک خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میرا میاں اس وقت کشمیر کے بارڈر پہ ہے, بس یہ کہا میں رک گیا, لڑائی میں ہے اس وقت. کہہ رہے کوئی پیغام, میں نے جاگنگ چھوڑ کے میں رکا ہوں, اس کو میں نے ویڈیو بنا کے دی, اس کے شوہر کو میں نے ویڈیو بھیجی, اور میں نے کہا آپ لوگ بارڈر سنبھالے ہوئے ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اتنا خوش ہوئی, اس کا دل بڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ کے میاں کی قربانی ہے, ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم جاگنگیں کر رہے ہیں اور 12 1 بجے نان تافتان کھا کے ولیموں سے آ رہے ہیں, سب ان لوگوں کی قربانی ہے جو اس وقت بارڈر پہ
لڑ رہے ہیں, تو ان کا مورال ڈاؤن مت کرو. پاکستان گیا نا, میں بار بار کہتا ہوں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ غزہ سے زیادہ ہمارا برا حال ہوگا, غزہ سے زیادہ. اس لیے ملک پہ کوئی کمپرومائز. جلدی جلدی سوال کے جواب دے کے میں ختم کرتا ہوں. سلام کرنا, سلام کرنا جب بندہ کھانا کھا رہا ہو, شادی کی باتیں کر رہا ہو, اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اس سے. خیر یہ تو میں نے مذاق کیا ہے. کوئی بھی ایسے کام میں مشغول ہو جس میں وہ فوکس اس کا ہٹ جائے, تو ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. میرے والدین کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مہنگائی ہے, پہلے اچھی طرح جاب کرو, پیسے سیو کرو, پھر شادی کرو, دونوں کام ساتھ ساتھ کرو. بات یہ کہ جاب نہیں ہوگی تو رشتہ دے گا ہی نہیں کوئی نا. دیکھو اسلام میں غریب کے لیے بھی شادی منع نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نکاح کرو گے اللہ تمہاری غربت دور کر دے گا. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ صبر کرے, یہاں استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو اگر غریب کو رشتہ مل جائے کر لے وہ. تو بات یہ نہیں ہے کہ غریب شادی کر سکتا ہے, جاب لیس آدمی شادی کر سکتا ہے اگر مل جائے, لیکن ملے گا کیوں؟ لڑکیوں کو تھوڑی اللہ نے بولا ہے لڑکی کے باپ کو جو جاب لیس ہے اس کو اپنی بیٹی دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کی مثال ہے 2-3 شادیاں کرو, لوگ کہتے ہیں ہم تو تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہی. بات یہی ہے کہ آپ کو شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے, لڑکی کے باپ کو ترغیب نہیں دی ہے کہ دوسری پہ اپنی بیٹی دے دو. وہ جب دے گا جب وہ اس کو پہلی والا کوئی مل نہیں رہا ہوگا. تو وہ اپنا فائدہ دیکھے, آپ اپنا فائدہ دیکھو. تو آپ اپنا فائدہ یہ ہے کہ غربت میں بھی آپ کو کوئی لڑکی مل جائے, سبحان اللہ, لیکن کوئی دے گا تھوڑی, وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. تو عملی طور پر پریکٹیکلی جو جاب لیس ہوتے ہیں ان کو رشتہ ملتا ہی نہیں ہے, الا کہ وہ دھوکہ دیں, اور دھوکہ دینا حرام ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کمارے لوگ جاب تلاش کریں, پیسہ کمائیں, اسٹیبل ہونے کی کوشش کریں. شادی صرف آپ کی ضرورت نہیں ہے, لڑکی والوں کی بھی ضرورت ہے. تو پھر آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی. جب آپ اچھی جاب ہوگی, ایجوکیٹڈ آدمی ہوگے, ایک اچھے سوسائٹی میں ایک پرسنالٹی ہوگی, تو رشتے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. پھر آپ سلیکٹ کرو گے, یہ والی نہیں بھائی وہ آ جائے. میرے پاس آؤ گے تو میں ان کو 4 کو لے آؤں, پھر یہ مشورے بھی اچھے لگیں گے. ابھی دکان پکوڑوں کی باتیں, کروڑوں کی باتیں, میں تو پیسے ہی نہیں ہے, تو رشتہ ہی نہیں دے رہا. تو لڑکی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں لڑکی کے ابا کو فون کریں کہ میں آپ یعنی وہ بیٹی کی شادی جو ہے نا اس سے کروا دوں. میں کہتا ہوں میں کیوں فون کروں اس کو, وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. وہ بے روزگار آدمی سے کیوں شادی کرے بھائی, وہ تو وہ اس کا اپنا فائدہ اسی میں ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں, لڑکی کے ابا نہیں دے رہے. میں نے کہا بالکل نہیں دینا چاہیے ان کو. اگر ان کو کوئی کمارا مل رہا ہے تو کیوں دیں گے آپ کو؟ پھر مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک طرف آپ 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میں کہا بھائی میں تمہارے لیے کرتا ہوں, تم ٹرائی مارتے رہو. لڑکیوں کے ابا کو میں یہی بولوں گا کہ تمہیں اگر کوئی ایسا مل رہا ہے جو کمارا ہے تو دوسری والے کو مت دو, تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. ہاں جس لڑکی کے ابا کو نہیں مل رہا اپنی بیٹی کے لیے کوئی کمارا, یا مل رہا ہے چرسی ہیروئن چی مل رہا ہے, تو پھر بھائی ایک صلاحیت آدمی کی 4تھی بیوی بن جانا یہ کسی نکٹھو کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے. ایسے ابا کو ہم سمجھائیں گے. نارملی ہم یہی مشورہ لوگوں کو دیتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں دے رہا, 20 سال سے یہی دے رہا ہوں. جب میں 4 شادیوں کی تحریک میں بھرپور طریقے سے چلا رہا تھا اس وقت بھی میں یہی مشورے دے رہا تھا لوگوں کو کہ لڑکی کا ابا اپنے لیے بہتر ہی دیکھے گا. میرے والدین کہتے ہیں کہ آج کے دنوں میں مہنگائی ہے, والدین پیسے کماؤ پھر شادی کر کے ابا کو بتا دو. جی ہاں, دیکھیں حج پہ اگر مکہ میں بقرعید کے دنوں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت تھی کسی کی, 12 مئی کی فلائٹ ہے, مکہ میں آپ کتنے دن ٹھہریں گے؟ 13 دن نہیں, کنٹینیوسلی آپ حج کے دوران, یعنی جب بقرعید آئے گی تو ان دنوں میں مکہ میں 15 دن کی نیت سے آپ ہوں گے. اسٹارٹنگ سے 30 دن, اور اسی دوران حج بھی آ جائے گا. پھر تو آپ پہ قربانی ہوگی. لیکن اگر استطاعت ہو, پیسہ ہو اتنا کہ قربانی کر سکیں, تو پھر قربانی لازم ہوگی. حصہ یہیں ڈلوا لیے گا پاکستان میں. جی, کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, کوئی صحابی کسی جوائنٹ فیملی میں, غلط بات کرتے ہیں بالکل. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا تھا نا, وہ کسی بیوہ عورت سے کیا تھا. تو نبی نے ان سے فرمایا کہ تم نے ایجڈ خاتون سے نکاح کیوں کیا, کنواری سے نکاح کرتے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں, تو اگر میں کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کروں گا تو ان بہنوں کو کون سنبھالے گا, تو اس لیے میں نے ایک طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کیا ہے. تو جوائنٹ فیملی تھی, اور نکاح اس لیے کیا تاکہ بہنوں کو سنبھالیں. تو نکاح کا مقصد ماں باپ کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں تو میں گھر میں نہیں ہوتا, تو مجھے ایک بیگم چاہیے جو میرے اماں ابا کو سنبھال لے. اور حضرت جابر بن عبداللہ کی والدہ نہیں تھیں,
تو بہنوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے شادی کی. تو یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی بھی ہے, نہیں بھی ہے, جیسے جو سوٹیبل لگے آپ کو, جو آپ کو بہتر لگے اس کے حساب سے عمل کریں. بعض لوگ جوائنٹ فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ اب جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ الگ بیگم کو گھر لے کے دے دیں اور اکیلی رہے گی وہاں پہ, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہو. اب سعودی عرب کوئی 1 سال کے لیے جا رہا ہے, بہتر تو یہ کہ بیگم کو ساتھ لے کے جائے, لیکن استطاعت نہیں ہے تو کیا الگ فلیٹ میں رکھے گا اس کو؟ کتنے خطرات ہیں آج کل. ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, رشتہ داری ہوتی ہے. تو ہاں جہاں لڑائیاں ہوں, فسادات ہوں, ظلم کا خطرہ ہو, وہاں تو فوراً الگ کر دینا چاہیے. ایک سوال یہ کہ اللہ اپنے گھر اور حج عمرے کے لیے خود بلاتا ہے, اس کی توفیق سے ہی جاتے ہیں, تو پھر فنکار, اداکار اور بظاہر گناہ کرنے والے تو بار بار جاتے ہیں, لیکن نیک لوگ, امام مسجد, مؤذن لوگ نہیں جاتے. اس کی دیکھو ہر کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. باقی فنکار اداکار اگر چلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے یار, جہاں وہ برے کام کر رہے ہیں ایک آدھ اچھا بھی کر لیں. اور امام مسجد نہیں جاتا, غریب ہے, کہاں سے جائے گا بیچارہ وہ؟ کیا خیال ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے غریبوں پہ حج فرض ہی نہیں کیا. فنکار اداکاروں کے پاس پیسہ, اللہ حرام پیسوں سے گئے پھر تو حج قبول ہی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں, فلموں میں آتے ہیں, تو وہ مجھے کہیں جہاز میں مل گئے, بہت عزت دی انہوں نے مجھے. فلموں میں آنا غلط ہے, وہ ہیرو بن کے آتے ہیں پاکستانی فلموں میں, مجھے ابھی نام ذہن سے نکل گیا. تو مجھے بہت زیادہ انوائٹ بھی کیا انہوں نے, دعوت بھی دی. تو اب فلموں میں آنا تو نیگیٹو بات ہے, لیکن میں اس بندے نے جو مجھے عزت دی ہے نا جہاز میں, اس کو میں دیکھ رہا تھا یار, اس کے دل میں ایمان کی رمق ہے جو مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے یہ آدمی. کیونکہ مجھ سے کیا فائدہ ہوگا اس کو. تو اس لیے اگر کوئی فلمی اداکار اور یہ جو ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں جب غلط چیز کر رہے ہیں تو اس کو غلط کہا جائے گا, اور حج عمرہ کر کے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہاں. مجھے یاد آیا, تو وہ کہیں عمرے پہ یا کہیں حج پہ جا رہے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن جو ہے یہ تو, میں نے کہا مسئلہ تو بتا دینا, جب اتنی محبت دے رہا تو کام کی بات تو کرو نا آدمی. تو انہوں نے کہا میرا الگ سے بزنس ہے. سوری حج پہ تھا یا انہوں نے مجھے دعوت دی کھانے پہ. تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن وامدن کو انہوں نے ہلکا پھلکا سا, میں نے کہا, تو اس نے کہا مفتی صاحب میرا الگ سے ایک بزنس ہے, تو اسی بزنس سے پھر میں یہ فلموں میں ایکٹر بن کے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ میرا شوق ہے. تو غلط ہے بہرحال, میں اس کو ہیروئنوں کے ساتھ ناچنا کب سے جائز ہو گیا, ناجائز ہی ہے. لیکن بہرحال ایک پازیٹیو چیز جو ہے, تو آپ کسی کی پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کہو گے تو پھر وہ ضد پہ آئے گا, وہ کہے گا اس کا مطلب ان کو ہماری ذات سے ہی نفرت ہے, ان کو ہماری ذات سے کیا ہے, نفرت ہے. تو اگر یہ ایکٹر لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں تو دعائیں لکھ کے دیا کرو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ حج قبول کرے, آپ کا عمرہ قبول کرے. تو اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی باتیں اللہ سے پوچھ لینا. ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ ماموں سے. تو اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ اللہ سے. باقی امام مسجد کو حج کی توفیق نہیں ملی تو کوئی بات نہیں یار, اس کی نیت تو تھی نا حج کی, وہ نماز پڑھا رہا ہے 5 ٹائم, اس نے تو جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ. سارے کام اچھے کر رہا ہے, 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہے, کمیٹیوں کے مسائل جھیل رہا ہوتا ہے بیچارہ, وہ تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کر رہا ہے, اس کا تو حج ادھر ہی ہو گیا نا. کیا خیال ہے اس کو؟ ان لوگ کو حج کی زیادہ ضرورت ہے. میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت ہے, تو میں 4 رکعت پڑھوں یا 2 رکعت پڑھوں؟ وضاحت فرما دیجئے. اگر وہاں مسافر ہوں تو 2 رکعت پڑھیں گے احناف کے نزدیک, اور اگر مسافر نہیں ہیں تو 4 رکعت پڑھیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک حج کی وجہ سے 2 ہی پڑھی جاتی ہیں, جبکہ احناف کہتے ہیں وہ جو نبی نے 2 پڑھی ہیں مسافر ہونے کی وجہ سے پڑھی ہیں. تو اگر آپ اخپل طریقے سے نماز وہاں پڑھ رہے ہیں تو اخپل کیا یعنی, تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی. اور جمع بین الصلاتین جو ہے نا, ظہر اثر ملا کے پڑھنا, وہ نمرہ مسجد کے امام کے پیچھے اگر پڑھیں گے جا کے تو پھر ظہر اثر ملائیں گے, امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنی اصل پہ نماز آ جائے گی. احناف کے نزدیک یہ ہے. باقی وہاں جا کے بحث نہ کیا کریں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا کریں. میں اپنی بیگم کے ساتھ حج پر جا رہا ہوں, ماشاءاللہ ڈبل حج کا ثواب ملے گا اس کو. آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہے, اس کی وضاحت کر دیں. میں نے آپ کو ڈرایا نہیں ہے, امید دلائی ہے. میں نے پہلے سے بتا دیا کہ جو بھی بیگم کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں بیگم سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں میں نے بتایا کہ جھگڑے وہاں جا کے, کہ بیگم ابھی تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا, مفتی صاحب نے کہا تھا ہوتے ہیں تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جھگڑا شروع کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اس کو نارمل لیں, آپ سیریس نہ لیں, کیونکہ وہاں آدمی ٹینشن میں آتا ہے. سفر ویسے ہی ایک ٹینشن کی چیز ہے, پھر حج میں پریشانیاں ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا خواتین خاص طور پہ بڑے گھروں کی خواتین نے کبھی اس طرح کی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, تو کچھ نہ کچھ وہ چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے آدمی کی بھی, بیگم کی بھی. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو سیریس نہ لیں, بلکہ برداشت کریں کہ یار یہ تو مفتی صاحب نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ یہاں تھوڑے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہی ہو رہے ہیں جو مفتی صاحب نے بتایا ہوا تھا, لہٰذا اس کو نارمل لو, اگنور کرو.
واپس آ کے سب ٹھیک ہو جائے گا, وہاں زیادہ مسئلے نہ کھڑا کر دیں. عرفات کے میدان میں جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے نا. ہم جب 2013 میں حج تک میاں بیوی بچھڑ گئے, گم گئے, وہ دائیں بائیں ہوگا. وہ جو بیگم نے کلاس لی اپنے ہسبینڈ کی احرام کی حالت میں, یار اس بیچارے کی واٹ لگائی ہے. کچھ باتیں تو کہنے کی نہیں ہوتی, جب انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا طلاقیں تک ہوئی ہیں, اتنا ایگریسو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ تبھی تو قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا مت کرو. اللہ نے نماز میں نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو مسجد میں آؤ جھگڑا مت کرو, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کیا جھگڑا ہوگا, آؤ گے نماز پڑھ کے نکل جاؤ گے. حج میں اللہ کو پتا تھا کہ جھگڑے ہوں گے, اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا لا جدال فی الحج, حج میں برداشت کرنا ہے, جھگڑا نہیں کرنا. تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ تاکہ نہ کرو جھگڑے, وہاں کی نارمل ہیں یہ سب چیزیں, اس کو سیریس مت لو ان جھگڑوں کو. دوسرا سوال یہ کہ حج کے بعد احرام پہن کر طواف کر سکتے ہیں, غیر قانونی ہے بھائی, مت کیا کرو غیر قانونی کام. وہاں جا کے بھی غیر قانونی کام کرو گے تو پھر ہمیشہ سے غیر قانونی کام کی عادت پڑ جائے گی. سعودی حکومت نے بیت اللہ کے قریب مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ان لوگوں کو دی ہے جو احرام میں ہوں. بعض لوگ صرف 2 چادریں پہن کے چلے جاتے ہیں حالانکہ احرام میں نہیں ہوتے, تو مت کرو یہ کام. تو اس کا طریقہ یہ جو ہمارے استاذ کرتے ہیں کہ احرام سے نکلتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو جلدی ہوتی ہے جلدی سے احرام سے نکلیں. بھائی عمرہ کیا, وہ احرام سے نہیں نکلتے, وہ احرام میں ہی رہتے ہیں, پھر طواف کرتے رہتے ہیں. تو احرام میں جتنی دیر آپ ٹائم گزاریں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. اللہ کو احرام کی حالت میں حاجی یا عمرے والا بہت پسند ہے. تو ہم بھی کم ہمت لوگ ہیں, جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں احرام سے نکل آئیں بال کٹوا کے. لیکن اصل فضیلت یہ, ہمارے جو شیخ ہیں وہ تو جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے, تو احرام میں آنے کے بعد وہ جلدی عمرہ ہی نہیں کرتے, 1-2 دن ویسے ہی احرام میں رہتے ہیں. وہ آرام سے تسلی سے عمرہ کریں گے, بالکل جب تھکاوٹ اتر جائے گی پھر عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام سے نہیں اترتے تاکہ بیت اللہ کے قریب بار بار طواف کر سکیں. ہمیں جلدی ہوتی ہے جلدی سے بس احرام میں سے نکلیں. تو وہاں گئے کس سلسلے میں ہو بھائی؟ احرام کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو احرام میں مر گیا نا تو قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. وہ کتنی بڑی فضیلت ہے, تلبیہ کہتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا وہ. مفتی صاحب آپ اس میں اگر مینیجر اور کمپنی فیک ڈاکومنٹ بنانے پر مجبور کریں اور ہمارے لیے خطرہ ہو تو کیا جائز؟ اب کس حد تک مجبوری ہے, اور فیک سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا کوئی؟ اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور مجبوری ہے پھر آپ جانے, آپ کا باس جانے. مودی صاحب چند سوالات براہ کرم. آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ خالی یہی کام تو نہیں کر رہے نا, آفس میں BCO بہت سارے کام جائز بھی تو کر رہے ہوگے, احتیاطاً تھوڑی سی رقم صدقہ کر دینا. مفتی صاحب پیڈ کیا لکھا ہوا ہے, جو مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ہیں لوکلی لوگ بہت سنتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار یہ. مفتی صاحب شیوں وغیرہ پر کام کرنے کے لیے سوال آپ بتا دینا. ابھی بہت لمبا سوال ہے, ذرا سمجھ کے بتا دینا, بہت دیر ہو گئی. آپ ذرا سوال پڑھیں اس کا خلاصہ مجھے بتائیں. مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, خدا بندی کی خیر مقصود. میرا آپ کی خدمت کو سوالات ہیں. عرب ممالک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز ختم ہونے کی صورت میں لوگ اپنی الگ جماعت کروانے کو ترجیح دیتے ہیں, اور بھی رجحان وہاں ہے, اجمی لوگوں کا بھی ہونے لگا ہے. ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک اس کا اہتمام کیوں نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ رواج تھا کہ وہ مسجد میں آیا کرتے تھے, تو اگر جماعت ہو چکی ہوتی تو یا تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ جماعت پڑھتے. مسجد میں وہ دوسری جماعت کا رواج نہیں تھا. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑھی, فرض نکل گئے تھے, تو آپ نے کسی کو کہا کہ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ. تو یہ حدیث سے صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ فی نفسی ہی یہ عمل جائز ہے, لیکن صحابہ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ ہو نا تو یہ رکتا نہیں ہے یہ سلسلہ, پھر جماعتیں در جماعتیں شروع ہوتی ہیں, اس سے جو پہلی جماعت ہے اس کی ویلیو نکل جاتی ہے. ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دوسری جماعت ہو جائے گی, کوئی بات نہیں تیسری جماعت ہو جائے گی. تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے, لیکن فسادات کی وجہ سے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. تبھی مسجد حرام میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے, مسجد نبی میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, وہاں نہیں ہونا, وہاں شرطیں پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر آپ دوسری جماعت کرو. تو اب کوئی کہے کہ نبی نے تو مسجد نبی میں دوسری جماعت کرائی ہے, بھائی اب وہ ٹھیک ہے, وہ ایک یا دو روایتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں, لیکن عام معمول صحابہ کرام کا یہی تھا کہ وہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کیا کرتے تھے.
تو فقہ حنفی یا فقہ شافی نے بھی اسی کو لیا ہے میرا خیال ہے. فقہ حنفی کا تو مجھے پتہ ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرائی جائے گی. ہاں کوئی راستے کی مسجدیں ہیں, پیٹرول پمپ کی مسجدیں جیسے ہوتی ہیں, یا راستے میں وہاں جماعتیں در جماعتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مسجد ہے پراپر محلے کی جہاں جماعت کا ایک ٹائم ہے, تو وہاں دوسری جماعت آپ کرائیں گے تو اس سے پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی میرا دوسرا, اچھا یہ جو لکھا ہے اجمی لوگ ایسا کرتے ہیں دوسری جماعت نہیں کرتے, ایسا نہیں. بہت سے عرب بھی اس دوسری جماعت کے قائل نہیں ہیں, بہت سے عرب بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے بحث آج کل ہاتھ پھیلانے والوں کے علاوہ کچھ سفید پوش حقیقی ضرورت مند بہت ہو گئے ہیں. کیا اپنے قریبی لوگوں کے علاوہ ان کی مدد کرنے کا ایسے مدد ہی ان کی کرنی چاہیے جو سفید پوش ہیں, جو لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا, قرآن کہتا ہے بھیک نہیں مانگتے لوگوں سے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, تو ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان میں اپنے رشتہ دار ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ روزگار کے ملک سے باہر اکیلا رہنا ٹھیک ہے یا نہیں, رہ کر مناسب روزگار تلاش کریں, فیملی کے ساتھ رہیں. بہتر تو یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہو میرے بھائی, سب سے بہتر یہی ہے. اور پاکستان میں روزگار کی کمی نہیں ہے, اپنے آپ کو باہر ملکوں میں جا کے آزمائش میں نہ ڈالو. لیکن اگر نہیں ہے جاب تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے باہر چلے جاؤ. اور جیسے میرا پورا بیان ابھی اسی ٹاپک پر ہوا کہ وہاں جا کے پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اس چکر میں نہ جانا کہ گناہ کا خطرہ ہے, اور بے روزگار ہونے میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے. عزت بھی جاتی ہے. جب ایک دفعہ بھیک مانگنے پر آ گیا نا, قیامت تک بھیک ہی مانگتا رہے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جو ایک دفعہ جس نے ہاتھ یوں کیا بس اللہ نے کہا مانگ مخلوق سے. تو اس لیے کوشش کرو اپنے ملک میں رہو, یہیں کماؤ, تھوڑے پہ گزارا کر لو, باہر نہ جاؤ. پاکستان میں سب کچھ ہے بھائی, لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر بھائی بے روزگاری میں انسان نہیں چل سکتا. آج کل خودکشیاں کرتے ہیں لوگ, ہر جگہ تو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں. پیر صاحب نہیں مانیں گے ایسے مرید کو. آج کل مرید میں خلافت بھی اسی کو ملتی ہے جو ذرا روکڑے والا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیر صاحب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے, غریب ہے, تہجد پڑھتا ہے تو پڑھ لیا کر, بہت سارے لوگ اور بھی پڑھتے ہیں, تو نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. روکڑا جیب میں ہوگا تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. مفتی صاحب جو عیدی ہمیں ملتی ہے مگر وہ گھر والے لے لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یار یہ تو غلط بات ہے یار. بچوں کو عیدی ملتی ہے وہ تو بچوں کے لیے ہے, لے کے آپ پہ خرچ کر دیں تو ٹھیک ہے, وہ اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیزوں میں نہ اڑا دے. مفتی صاحب میں نے اپنے گھر میں تھوڑے سے پرندے پالے ہیں, مرغیاں اور طوطے, مگر سارے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں پالو ورنہ ہم باہر پھینک دیں گے, مگر مجھے پرندے بہت پسند ہیں. یار گھر والوں کو چاہیے بچوں کے شوق کو پورا کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کیا کریں. بچے ان ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں, مائنڈ فریش رہتا ہے ان کا, بہت کچھ سیکھتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے, تعلیم بھی بہت ہائی لیول کی دلائی اور بکریاں پلوائیں ان سے. اور رات کو وہ بچے 9 بجے سو جاتے ہیں, صبح 4 بجے سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہیں, بکریاں, اور پڑھائی میں بھی ٹاپ. وہ کہتا ہے میں نے اس لیے کیا کہ موبائل سے بہتر ہے. اب کوئی ان کے بچوں کو دیکھے نا گائے اور بکریوں میں لگے ہوئے ہیں تو سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں کوئی بھینسوں والا ہے یہ. لیکن اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں وہ, اچھی نمبر بھی ان کے اچھے آ رہے ہیں, فارغ وقت میں مرغیوں بکریوں میں. تو بچوں کو یہ شوق دلاؤ. تو بچے اگر یہ پال رہے ہیں تو پال لیں, تو اس کو ہاں صفائی ستھرائی کا خیال کرو. مفتی صاحب مجھے ایک کیا بننا ہے بھائی, فوٹ بالر بننا ہے, یہ کیا ہوتا ہے فٹ بالر؟ تو اس کو فوٹ, تبھی تو مجھ سے یہ اردو پڑھی نہیں جاتی, عجیب عجیب طریقے سے فٹ بالر بننا ہے, مگر گھر والے باہر ملک جانے کا کہہ رہے ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, کرکٹر یا فٹ بالر بننا 1% سے بھی کم چانس ہوتا ہے کامیاب ہونے کا اس فیلڈ میں. آپ کو کرکٹ میں وہ انٹرنیشنل جو لیول کے کھلاڑی ہیں 11, 15, 20 وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کامیاب. تو اس کے جب ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی گیند بلہ لے کے اسی طرح سے پریکٹس شروع کر دیتے کہ شاید میں بھی جاوید میاں بن جاؤں. لاکھوں میں 12, 15 وہاں تک پہنچتے ہیں, لیکن وہاں تک پہنچنے میں جو 12, 15 کامیاب ہوئے اور لاکھوں کا فیوچر تباہ و برباد ہو گیا. ایک بندہ یہاں انڈا موڑ پہ رکشا چلاتا ہے, اس نے بتایا کہ ساری زندگی میں نے کرکٹ میں لگائی تاکہ میں بہت اچھا پلیئر بنوں اور قومی کرکٹ ٹیم میں جاؤں, لیکن نہیں سلیکٹ ہو سکا. نہ پڑھائی کا رہا, نہ کاروبار کا رہا, اچھے
بڑے خاندان کا ہے, یعنی بڑے سے میرا ہوتا مالدار خاندان کا ہے, رکشا چلا رہا ہوں. رکشا چلانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تو ہے نا جو زیادہ آگے جا سکتا تھا. میں نے اپنی بچپن میں ایک فٹ بالر کو دیکھا, ہم بھی فٹ بال کھیلتے تھے, کھیلا کودا ہنس میں آ گئے, ہم نے فٹ بالر بننے کا خواب کبھی نہیں دیکھا. میرے محلے میں میرے دوستوں میں ایک لڑکا تھا جس نے فٹ بالر بننے کا, اتنا فٹ بال کھیلتا تھا, اس کا تھا کہ میں انٹرنیشنل یعنی جو ٹیم میں جاؤں گا اور بہت بڑا پلیئر, وہ بہت بہترین فٹ بال کھیلتا تھا. نہیں ہوئی اس کی سلیکشن, ڈپریشن کی گولیاں کھائی ہیں اس نے. کیوں؟ ساری زندگی لگا دی فٹ بال میں, وہ گئے نہیں. اس میں تو سفارشیں بھی چلتی ہیں اور پھر میرٹ کی بیس پہ بھی ہوتا ہوگا, لیکن اتنے لوگ ہیں. تو اس لیے کھیل کو صرف انجوائے کرو, اس کو اپنا پیشہ بنانے کی کوشش مت کرو. یہ جو آپ کو فٹ بالر بننے کا شوق ہے تو آپ کی فٹ بال بن جائے گی, آپ فٹ بالر نہیں بنو گے. تو کھیل کود کی حد تک ٹھیک ہے, جا کے گلی محلے میں یا جو پارکوں وارکوں میں جا کے فٹ بال کھیل لیا کرو بس. اس کو فیوچر نہ بناؤ آپ, ورنہ برباد ہو جاؤ گے, زندگی تباہ ہو جاؤ گی, ڈپریشن میں جاؤ گے. لاکھوں میں کوئی 2-4 ہیں جو اوپر پہنچتے ہیں. بھائی جو ایڈیٹنگ کے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں جو بڑے مہنگے ہوتے ہیں, یہاں لوگ سستے میں بیچ رہے ہوتے ہیں, تو سستے میں لے لو گے. چوری کے ہوتے ہیں نہیں, چوری اگر یقین ہے کہ چوری کی چیز ہے پھر نہیں خرید سکتے. سافٹ ویئر بھی چوری ہوتے ہیں, اب ہیک ہو جاتے ہیں نا. چلا لو چلا لو چلا لو, وہ بتا دیں نا جب اتنے بتا دیں. کر لیں. اس کو اکیلے میں بتا دینا, اس بندے کو یہ سب چیزیں اکیلے میں بتانا. جیسے کہ ابھی 1 کلو دودھ 240 روپے کا ہو گیا ہے ماشاء اللہ. ابھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ 200 روپے کا دودھ دے دو یا 180 روپے کا دودھ دے دو, تو وہ تول کے نہیں دیتے اور اندازے سے دے دیتے ہیں. اور جیسے کہ بریانی لینے جاتے ہیں, کچھ بھی اور لینے جاتے ہیں, وہ اندازے سے دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کم و بیشی ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا حکم ہوگا ان کے آمدن کا؟ اور غلط ہے, کسٹمر کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اصل میں گورنمنٹ ریٹ متعین کرتی ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ وہ جو دودھ لے کر آ رہا ہے بیچ میں بھتے بھی دینے پڑ رہے ہیں اس کو, گائے کا چارہ مہنگا ہو رہا ہے, بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں. تو خالص دودھ صرف اپنی گائے پال کے خود نکال کے ہی مل سکتا ہے آپ کو. اس کے علاوہ خالص دودھ ہوگا وہ بہت سے لوگوں کے پاس, میں لوگوں کا بزنس بند نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت مشکل چیز ہے یہ. ہوتے ہیں مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں مال لے کے, وہاں سے تاجر آئے ہوئے ہیں, وہ ان سے مال خریدنے اور یہ ان سے مال خریدنے. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, نبی کی حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل حج میں جا کے تلاش کرو. یعنی اللہ نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی حج کے موقع پہ پیسے کمانے کی, تجارت کی, بلکہ اس کو فضل سے تعبیر کیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. تو کوئی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف ہے کہ اللہ فضل کر رہا ہو اور وہ کہے مجھے اللہ کا فضل نہیں چاہیے؟ کوئی فضل بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہیں بھائی؟ کوئی ہے ایسا بے وقوف کہ اللہ کا فضل اس پہ ہو رہا ہو اور وہ کہے مجھے اللہ کا فضل نہیں چاہیے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام حج کے ذریعے بھی مسلمانوں کی تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن آج حج کے ذریعے کس کی تجارت ترقی کر رہی ہے؟ یہود و نصارہ کی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا اپنا ہدف نہیں ہوتا, آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہوتی, تو آپ دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بنتے ہیں. تو دیکھو پڑھائی میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں نا, جیسے آپ لوگ پڑھنے والے ہی لگ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ, تو ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ پڑھائی سے ان کا مقصد سامنے واضح نہیں ہوتا, کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا ہدف ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کا ہدف بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہت سے تو آپ میں ایسے پڑھ رہے ہوں گے کہ بس ہم نے پڑھنا ہے, پڑھ لکھ کے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. ایسے بھی لوگ ہیں لیکن تھوڑے سے ہیں, ہم کو یہی نہیں پتہ کرنا کیا ہے. جنہوں نے میرا بیان سنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں چلو 4 شادیاں کر لیں گے, بس ان کا یہی ہدف ہے. زیادہ تر لوگوں کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ زیادہ تر کا ہدف کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. جب ان سے پوچھا جائے پیسہ کما کے کیا کرو گے آپ؟ عیاشی کریں گے یار, کھائیں گے پئیں گے موج مستی کریں گے. بھئی موج مستی کر کے کیا کرو گے؟ کہیں بس یہی کریں گے نا. ان سے سوال یہ ہے کہ موج مستی تو آپ کی ختم ہو جائے, جب آپ فارغ ہوں گے نا, آپ کی آدھی جوانی گزر چکی ہوگی. جو موج مستی کی عمر تو یہ ہے,
وہ میں لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں. جو میرے پرانے لسنر ہیں ان سے پیش کی معذرت. وہ کہیں گے یار مفتی صاحب بہت گھسا پٹا لطیفہ ہے, بہت ہو گیا, لیکن یہ ہے بڑے کام کا لطیفہ. بات سمجھانے کے لیے نا اس سے اچھا ابھی تک جب تک کوئی نیا لطیفہ مارکیٹ میں آئے گا نہیں تو پرانا والا ہی چلانا پڑے گا نا. یا تو کوئی نیا لطیفہ کوئی مارکیٹ میں لے کر آئے. تو میں ایک نوجوان سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا تھا. کوئی آپ کی عمر کا تھا, وہ جو عیش کی عمر ہے, عیاشی کی عمر ہے. یہ ایج جو ہے نا یہ عیش و عشرت اور لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے. اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو, نہیں چاہتے جیسے کہ آپ لوگ تو ایجوکیشن میں ہے نا, اس کا مطلب لائف کو پراپر انجوائے نہیں کرنا. آپ کو تو صبح اٹھنا پڑے گا, انسٹیٹیوٹ آنا پڑے گا. سی اے یا ایس سی اے میرا خیال ہے ایسے بیٹھے بیٹھے تو ہو نہیں جاتا. میں جن لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے سی اے کیا ہے وہ ان کے بال سفید ہو گئے پڑھ کے. اور پھر ان کو جو جاب ملتی ہے نا اس میں بھی بہت ٹف جاب ہوتی ہے. ان کی ساری زندگی دماغ استعمال ہی کرنا ہے انہوں نے, تو انجوائے کیا کب کرے گا آدمی. تو انجوائے کرنے کی عمر تو اس نوجوان کی تھی. وہ ساحل سمندر پہ لیٹا ہوا تھا, سگریٹ کے کش لے رہا تھا, کبھی ناک سے دھواں نکال رہا ہے, کبھی منہ سے دھواں نکال رہا ہے. تو ایک بزرگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تو تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے. اس نے کہا جی انکل بتائیے کیا کروں. بیٹا پڑھ لو. کیا پڑھوں جی, میٹرک کر لو. ٹھیک ہے جی میٹرک کر لیتا ہوں میں. 10 سال لگا دیے میں نے میٹرک میں. پھر کیا ہوگا, کہ میں انٹر کر لینا. چلو جی 2 سال انٹر کے بھی نکال دو, 12 سال گئے. پھر کیا کروں بیٹا, پھر بیچلر بن جانا. چلو جی بی اے کر لیا ہم نے. بیٹا پھر کیا, وہ پھر کہتے ہیں انکل پھر کیا کروں. پھر ماسٹر کر لینا. 16 سال ہو گیا انکل, ماسٹر کر لیا, 16 سال لگا دیا, اب کیا کروں. 16 سال کے بعد کیا کروں گا. اس نے کہا بیٹا پھر پی ایچ ڈی وغیرہ کر لینا. 18 سال ہو گئے جی. انکل پھر کیا کروں. بیٹا پھر اچھی جاب تلاش کرنا. پھر کیا ہوگا جی, پھر پیسہ آئے گا. پھر کیا ہوگا, پھر خوبصورت اچھے خاندان میں شادی ہوگی تمہاری. پیسہ دیکھ کے تو رشتے آتے ہیں آج کل. پھر کیا ہوگا, پھر تمہاری اولاد ہوگی. پھر کیا ہوگا, بڑا گھر خریدنا. پھر کیا ہوگا, پھر مزے کرنا. کہتے ابھی کیا کر رہا ہوں. کہہ رہے انکل جو طریقہ آپ مزے اڑانے کا بتا رہے ہو نا, وہ میٹرک ہر آدمی کر نہیں پاتا. انٹر میں کتنے فیل ہوتے ہیں, نقل کرنا نہیں آ رہی ہوتی کراچی میں لڑکوں کو. کراچی میں ایک فیل ہوا, میں نے کہا یار آج کل تو کتابیں رکھ کے پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں, تم فیل کیسے ہو. کہہ رہے مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس کا جواب کہاں سے شروع ہو رہا ہے کدھر ختم ہو رہا ہے. یعنی بک سامنے رکھ کے بھی نہیں آ رہا ہوتا جواب. تو کہتا ہے آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا 16 سال 18 سال, اس میں مزے کرکرے ہونے کا بڑا خطرہ ہے. کیونکہ ہر ایک میٹرک کر نہیں پاتا, پھر ایک پڑھ نہیں پاتا, پھر اگر پڑھ کے پیسہ آتا ہے تو صحیح جگہ شادی نہیں ہو پاتی انسان کی. وہ بیوی ایسی ملتی ہے کہ وہ والی جو میں نے لطیفہ سنایا تھا ایک دفعہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی کہ شادی سے پہلے بھی کوئی سر دباتا تھا آپ کا, ایسی خدمت کرتا تھا. اس نے کہا پہلے درد ہی نہیں ہوتا تھا میرے. تو یہ مصیبت. اور پھر بعض دفعہ اولاد ہوتی نہیں ہے, ہوتی ہے تو وہی ماں باپ کو ٹینشن دینا شروع کر دیتی ہے. انکل کون سی بات کر رہے ہو, وہی یہ جو مزہ آ رہا ہے نا, یہاں سے سگریٹ پیا, یہاں سے دھواں نکالا ناک سے. دھواں جہاں منہ سے رہا ہے نکل کہاں سے رہا ہے, ناک سے. یہ جو انجوائے, آپ بھی آ جاؤ ادھر ایک سٹا لگا کے دیکھو کیسا مزہ آئے گا. تو یہاں اگر آپ کا ہدف لائف کو انجوائے کرنا ہے, مزے اڑانا ہے, یہ بہت ہی ایک بیکار سی بات ہے. حقیقت ہے یہ. اکثر نوجوان پیسہ کمانے کی لالچ میں عمر کا ایک حصہ گزار دیتے ہیں, اور پیسہ اس عمر میں آتا ہے ان کے پاس جس عمر میں پیسے سے انجوائے کرنے کی اور مزے اڑانے کی باڈی میں طاقت رہتی نہیں ہے. ایک جوان تھا نا, غریب آدمی تھا, اس کو پستے کھانے اور بادام کھانے کا بڑا شوق تھا. بادام ملتے نہیں تھے بیچارے کے پاس, پیسے نہیں ہوتے تھے. اس نے کہا یار میں پیسہ کماؤں گا پھر بادام کھایا کروں گا نا. تو جب پیسہ کمایا ہے تو منہ میں دانت ختم ہو گئے. تو کسی نے بادام لا کے دیے, کہتا ہے یار جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اور جب پیسے آئے ہیں تو چبانے کے لیے دانت رہے نہیں. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوگا, سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہ جو لذتیں ہیں نا اور عیش, اس کی ایک عجیب نیچر ہے. جو مزے اڑانے کے پیچھے بھاگتا ہے نا
وہ کبھی بھی لائف کو انجوائے کر نہیں سکتا. وہ مزے ہمیشہ آگے آگے بھاگتے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے, یہ چیزیں گریوی میں ٹھیک ہیں. گریوی سمجھتے ہو, ہدف کچھ اور ہے, گریوی میں مزے بھی اڑا رہا ہے انسان. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ جا رہے ہو جی لاہور جانا ہے آپ نے, ہدف آپ کا کیا ہے, میں نے کہاں پہنچنا ہے, لاہور. ہدف لاہور بناؤ, راستے میں انجوائے بھی کرو یار. کیا خیال ہے؟ راستے میں آپ موٹر وے پہ ذرا قیام و طعام کے لیے اتر جاؤ, وہاں پیزا بھی کھا لو, برگر بھی کھا لو, کولڈ ڈرنک بھی پی لو, چائے کا موڈ ہو رہا ہے چائے پی لو. غیر اخلاقی حرکتیں نہ کرو. موڈ تو بہت بہت چیزوں کا ہوتا ہے انسان کا. تو یہ جو گریوی کے مزے ہوتے ہیں نا, یہ اس کو حقیقت میں انسان انجوائے کرتا ہے. اور اگر مزے کو ہدف بنا لے گا تو یہ اللہ کی عادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ. جس نے مزے اڑانے کو ہدف بنا لیا کہ میں زندگی میں اس لیے ہوں کہ میں لائف کو بھرپور انجوائے کروں گا, جس نے اس چیز کو اپنا ہدف بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ہمیشہ دنیا اس کے آگے آگے رہے گی اور یہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا. دنیا اس کو تھکا دے گی مگر یہ لائف کو انجوائے کر نہیں سکے گا. آپ کہتے ہیں بھائی یہ کیسی حدیث ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے عیاش لوگوں کو لائف کو دبا کے انجوائے کر رہے ہیں, وہ تو بڑے مزے اڑا رہے ہیں. تو دیکھیں, مزے اڑانے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ شراب کباب کا انتظام ہو. مزے اڑانے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک پرسکون ہو اور آپ زندگی سے خوش ہوں. میں بہت لوگوں سے ملا ہوں, میں نے کوئی شراب کباب والا, کوئی عیش پرست انسان آج تک خوش نہیں دیکھا ہے. کیونکہ یہ جو مزوں کے پیچھے ہماری ینگ جنریشن بھاگتی ہے نا, مزے کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے, کہ جب آپ وہ اڑانا شروع کریں گے نا کسی بھی چیز میں لذت, تو آپ کا دل اس کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ چاہتا ہے کہ اگلے اسٹیپ کی طرف جاؤ, پھر اس میں وہ بات رہتی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اب آگے جانا ہے, پھر آگے پھر آگے پھر آگے. ہوتا کیا ہے, آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے, آپ کی باڈی میں لذتیں حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے اور آپ کی خواہشات کیا ہوتی جا رہی ہیں, روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. جس کا انجام کیا ہوتا ہے آخر میں, خودکشیاں, ڈپریشن. آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے ڈپریشن کے, اسٹریس کے اتنے مریض نہیں تھے جتنے آج ہیں. یہ گوروں کا سروے ہے. میں آسٹریلیا گیا نا, اکثر میں یہ واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں. میں آسٹریلیا گیا, پہلی دفعہ کسی گورے کے ملک گیا تھا. میں جب جہاز سے نیچے اترا اور آسٹریلیا میں نے سانس لینا شروع کیا, وہ اتنا صاف ستھرا سانس, اتنی صفائی, گھر ایسے تمیز سے بنے ہوئے ہیں نا. ہمارے یہاں تو پتلی گلی, موٹی گلی, گندی گلی, چوڑی گلی, گلیوں کی بہت ساری اقسام ہیں نا, گٹر کے ڈھکن, بہت کچھ ہے. وہاں کوئی آوارہ گردی کرتا ہوا نظر نہیں آیا کیونکہ گٹر کے ڈھکن ہی نہیں تھے گلیوں میں. بھائی کراچی میں تو گٹر کے ڈھکنوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا لڑکے, وہاں نہ ڈھکن نظر آ رہے ہیں گٹر کے, نہ گٹر نظر آ رہے ہیں. اتنی صفائی ستھرائی, اتنا خوبصورت ماحول, بہت مزہ آنا شروع ہوا کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے وہاں ایک ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں تو کوئی مریض ہوگا ہی نہیں ہے, تو ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹر سے پوچھیں نا پیشنٹ کون سے زیادہ ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, بھائی کھانسی کے, نزلے کے, کیونکہ ماشاءاللہ پولوشن اتنا زیادہ ہے کہ ہر آدمی چھینکتا رہتا ہے. اور جو نہیں چھینک رہا نا, اس کا مطلب وہ گندگی کا عادی ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا صحت مند ہے, اس کا مطلب وہ جراثیم وراثیم جو ہے نا اس کے لیے لفٹ کرانا چھوڑ دی اس کی باڈی میں. اب اس کو یہ جرثومے نہیں ملیں گے تو شاید وہ چھینکنا شروع کر دے. تو میں نے وہاں ڈاکٹروں سے بھی ملا, میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا آپ کے زیادہ تر پیشنٹ گورے کس ٹائپ کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں نا, کیونکہ یہاں تو صاف غذا ہے, پانی صاف ہے, ہوا صاف ہے, اتنی صفائی کا خیال ہے کہ جب آپ آسٹریلیا کے ایئرپورٹ پہ, کیونکہ الگ جزیرہ ہے نا بالکل پوری دنیا سے کٹا ہوا, تو آپ کے جوتوں سے مٹی بھی وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں لے جانے دیتے کہ کسی دوسرے ملک سے گندگی کیوں لے کر آ رہا ہے. اتنا خیال کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہاں تو کلینک ہیں کیوں, ڈاکٹر ہونا ہی نہیں چاہیے نا یہاں. ٹینشن, جو بے روزگار آدمی اس کو بھی وہاں پر یعنی پیسے ملتے ہیں بے روزگاروں کو. اور ایک چیز تو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, وہاں بچے پیدا کرنے پر الاؤنس ہے نا, کہ جس کے جتنے بچے پیدا ہوں گے, کیونکہ آبادی نہیں ہے گورنمنٹ, اور گوروں کے تو بچے ہوتے ہی نہیں, تو فیملی سسٹم ہی تباہ برباد ہو گیا. گرل فرینڈ کے ہاں بچے تھوڑی ہوتے ہیں,
ان کے پھر ایک آدھ ہو گیا تو وہ پھر شادی ہوتی ہے بعد میں, بچہ ابا کی کرسیاں لگا رہا ہوتا ہے شادی میں نا, ابا کی شادی میں تمبو کو لگا رہے ہوتے ہیں, حقیقت ہے یہ. تو وہ تو سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو اب ان کے تو اولادیں ہو ہی نہیں رہی نا گوروں کی. اور ابھی کورونا میں کووڈ میں اتنے مر گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ٹھگا ٹھگ ویزے مل رہے ہیں آج کل آسٹریلیا کے, بندہ ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کا تو مذہب سے بغاوت کی وجہ سے سارا فیملی سسٹم کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. ہمارے ہاں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا, بہو اچھی نہیں ملی, داماد اچھا نہیں ملا, وہاں رو رہے ہوتے ہیں بندہ ہی بیٹا ہی نہیں ملا, اولاد ہی نہیں ملی ہے. بہو اور داماد کے اسٹیپ تو آگے کے ہیں. تو میں نے وہاں ڈاکٹروں سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹینشن فری کنٹری ہے اور یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو یہاں زیادہ تر پیشنٹ کس کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا یہاں اسٹریس ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں. کوئی بھی ایسی جگہ ہوگی نا کنٹری کے میں جہاں سے یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے چھلانگ لگا کے کوئی بھی مر سکتا ہے, گورنمنٹ نے وہاں باڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ روز چھلانگیں مار مار کے مریں گے. کتنی بڑی حقیقت ہے یار, کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک ملک جس میں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے, اس میں بیماری ہی کون سی ہے؟ ٹینشن کی بیماری, اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری ہے. سب سے زیادہ گولیاں ڈپریشن کی بکتی ہیں وہاں پہ. اور آپ کیا سمجھتے ہو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ڈپریشن کا علاج ہے؟ یہ آپ کی بھول ہے. دیکھو آپ سے راز کی باتیں لوگ نہیں کریں گے, ہم سے کرتے ہیں. مولانا لوگوں سے سب آگے اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت ہم دوسروں کا علاج کر رہے ہیں لیکن خود کس میں, ہم ڈپریشن, خود ڈپریشن. ایک کا تو بیچارے کا سنا انتقال ہی ہو گیا ڈپریشن کی وجہ سے. ڈپریشن کے علاج گورے کے پاس بولو نہیں ہے. ہماری ینگ جنریشن مغربی کلچر سے اتنی متاثر ہو رہی ہے کہ جو چیز گورے کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہی ہے, جو چیز جس کے پاس ہو وہ اس سے لازمی لیں آپ. نہ اس پر نبی نے پابندی لگائی, نہ اس پر اسلام نے کوئی پابندی لگائی, نہ اس پر قرآن نے کوئی پابندی لگائی. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ علم مسلمان ہی سے سیکھیں گے, کہیں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے آپ لیں. بعض دفعہ میں خود ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, پیٹ کا اسپیشلسٹ تھا, ہندو ڈاکٹر تھا. ہمیں پتہ چلا جی یہ زیادہ اچھا علاج کرتا ہے. گھر والے بیمار تھے میرے, تو ہم اس کے پاس گئے. ہم نے یہ تھوڑی دیکھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, بھائی جو اچھا علاج کرے گا ہم اس کے پاس جائیں گے نا, کیونکہ ہماری نیڈ کیا علاج ہے اور یہ اس کے پاس زیادہ اچھا ہے. تو اسلام نے ایجوکیشن کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں, یہ کوئی بھی فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا. لیکن آپ کسی سے وہ چیز لینا جو اس کے پاس ہے, جو ہے ہی نہیں, وہ کیسے لے رہے ہیں آپ اس کے پاس؟ تہذیب آپ کے پاس ہے, انگریز کے پاس تھوڑی ہے. حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, فیملی سسٹم, یہ آپ کا مضبوط ہے, یہ گورے کا مضبوط نہیں ہے. ویژن آپ کے کلیئر ہے. اسلام نے آپ کو, میں بھی اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے, یہ اسلام کا کلیئر ہے, یہ گورے کا کلیئر. گورے کو نہیں پتا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا. میں بھی اس طرف آ رہا ہوں, انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کروں گا. لیکن میں ایک چیز آپ سے عرض کر رہا ہوں, پھر ہمارے ہاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں دماغ کا علاج کرنے کے لیے, اور ڈاکٹر کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں؟ گورے سے, ان کی یونیورسٹیز پڑھ کے آ رہے ہیں. بھائی وہاں کے انجینئر بہت اچھے ہیں, وہاں کے سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں, وہاں کے نفسیاتی ڈاکٹر بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. وہ اپنی قوم کا کیوں نہیں علاج کر لیتے؟ اپنی قوم کو کیوں خودکشیوں سے نہیں بچا لیتے؟ تو میں نے آسٹریلیا میں دیکھا, ہانگ کانگ میں بھی دیکھا, جہاں کوئی اونچی جگہ ہو نا جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ یہاں سے گر کے سر بڑے اچھے طریقے سے پھٹ سکتا ہے انسان کا, ایک دم گرے گا اور قیمہ بن جائے گا, ایسی جگہوں پہ گورنمنٹ کیا لگاتی ہے؟ باڑ لگاتی ہے. کیونکہ حکومت کو خطرہ ہے کہ ڈیلی بیسس کی بیس پہ نا, ایک تو ویسے ہی آبادی کم ہو گئی, تو ایسا نہ ہو کہ ٹھک ٹھک کر کے لوگ مرنا شروع ہو. میں گیا ایسی پلیسز پہ, ولاگ نہیں بنایا کیونکہ یہ ایک نیگیٹو ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک منفی امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں, تو ایسی چیزوں کو وہاں کیمرے میں لانا الاؤ نہیں ہے, برا اثر پڑتا ہے نا. وہ کہتے ہیں آپ ہماری قوم کی اچھی اچھی باتیں بتائیں نا, اتنی اچھی یہاں زبردست قسم کے ماشاءاللہ کیسی صاف ستھری سڑکیں, گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہے, پتہ نہیں جا کہاں رہا ہے حساب کتاب سارا. تو یہ جی چیزیں آپ بتائیں, یہ نہیں کہ یہاں سے پٹک کے اتنے لوگ آج ہلاک ہو گئے. یہ چیزیں ان کے میڈیا پہ نہیں آتی. ہمارا میڈیا کرتا ہے, اچھی چیزوں کو چھپا دیتا ہے, اور ایک تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہوگا تو اتنا پھیلاتے ہیں اس کو کہ جس نے نہیں بھی پھینکا ہوگا نا وہ بھی کہتا ہے چلو یار ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ, ایسے ملک میں جہاں ٹینشن کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا, ٹینشن نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹینشن سب سے زیادہ. کوئی تو فالٹ ہے نا اس سوسائٹی میں,
ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, پوری دنیا میں انہوں نے ٹریولنگ کی ہے اور بہت گھومے ہیں. مجھے ایک دن کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن, اگر کوئی کہنا کہ ٹینشن فری کنٹری کون سا ہے, تو سب سے زیادہ ٹینشن فری کنٹری 15 سال پہلے کی رپورٹ کے مطابق وہ سویڈن تھا. اب کا مجھے نہیں پتا. خودکشی کا ریشو کہاں سب سے زیادہ ہے؟ سویڈن میں. سمجھ آ رہی ہے؟ خودکشی کا ریشو کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ہمارے یہاں کتنی ٹینشن ہے. ہمارے ہاں مائک چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے, یہ ایک ٹینشن ہے. بیٹھے بیٹھے لائٹ بند ہو جائے گی, یہ ایک ٹینشن ہے. ابھی ایک صاحب کا بہترین انہوں نے آئی فون خریدا, جو بالکل نیا ورژن آیا نا, 13 پرو. 14 پرو آ گیا لیکن وہ ابھی 13 پرو انہوں نے لیا. ارادہ یہی تھا اسے بیچ کے 14 پرو لوں گا. تو میں نے کہا آپ یہ پرانا سا موبائل لے کے کیوں گھوم رہے؟ کہہ رہے ہیں کل نانی کا جنازہ تھا, اس میں گیا تو کندھا دیا ہوا تھا, جیب کی طرف توجہ نہیں تھی. جنازے میں کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے. باپ بتاؤ یہ ٹینشن ہے گورے کے پاس ہونا, تو جتنی آبادی بچی ہوئی ہے وہ بھی مر جائے گی. جتنی آبادی ایسی میرے گھر کے گیس کا بل 50,000 روپے آیا ہے. ہر مہینے پابندی سے بل دے رہا ہوں. میں نے جا کے کہا بھائی یہ جہنم کا کنیکشن ہمارے گھر سے لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. یہ ٹینشن ہر طرح سے کوشش کر لی, نہیں بھائی یہ تو دینا پڑے گا. تو اتنی ٹینشن ہے یہاں پہ, کوئی چیز سیدھی نہیں ہے. خودکشی کا ریشو اتنا نہیں ہے. تو سویڈن کے بعد جاپان ہے. کوئی بھی چیز جس پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو ہم فوراً آنکھ بند کر کے خریدتے ہیں, بشرطے کہ لکھا ہوا وہیں میں ہو, یہاں لا کے نہ لکھا گیا اس میں. آپ کو پتہ ہے جاپان میں اتنا خودکشیاں, اتنی کیا ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو جاپان میں بہت رہے, کہتے ہیں میں نے وہاں غور کیا کہ اتنی خودکشیاں کیوں ہیں. کہہ رہے ہیں کمپٹیشن, ہر شخص کو دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق. وہ موٹیویٹ بھی بہت کرتے ہیں. آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز نے بہت سے لوگوں کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ کر دی ہے. میں دیکھ رہا ہوں لڑکوں کو پاگل ہو گئے ان کی جو اسپیچز سن کے. اسٹرگل, پھر یہ کرنا ہے, پھر وہ سارا دن نا باولوں کی طرح یہ سوچتے رہتے ہیں, پھر میں نے ویژن بنانا ہے, پھر میں یہ کروں گا. بالکل شیخ چلی والا قصہ چل رہا ہے لڑکوں کے ساتھ. کچھ لڑکے تو ہم نے ہٹائے, میں نے کہا بھائی تو سننا چھوڑ دے, تو سٹے مٹے لگا لیا کر بیٹھ کے تھوڑا بہت, صحیح ہے نا, کچھ بھی نہ کر. یہ ٹینشن میں تو جو جا رہا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو یار. سب سے پہلے تو اپنی صحت ہے. اتنا مسلط کر لیا یار ایک ویژن کو اور ایک ہدف کو, میں یہ بنوں گا, میں یوں بنوں گا, پھر دوسرا آگے نکل گیا, آپ پیچھے رہ گئے, تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں مر جاؤں, ڈپریشن میں آنا شروع ہو گئے. یہ غلط ہے. تو میں نے کیا, وہ ایسے میں نے دیکھے لڑکے پاگل ہوتے ہوئے. تو دیکھیں ایک کوئی اس سوسائٹی میں کوئی بہت بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ جو, ہاں میں جاپان کی بات کر رہا تھا کہ کمپٹیشن, دوسرے سے آگے نکلنے کا شوق. اس کمپٹیشن کی وجہ سے جو نکل گیا تو ٹھیک ہے, جو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا کہتا ہے یار میری جو زندگی کا مقصد تھا نا, وہ مقصد کیا ہو گیا, ختم. مقصد ختم ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تاجر آدمی ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ پبلک میں نیڈ کس چیز کی ہے, اسی کے پیسے, اسی پہ نوٹ چھاپو. تو وہاں جاپان میں جب تاجروں نے دیکھا, کھوپڑی استعمال کی, انہوں نے کہا کہ یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو چلو ہم کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیں, آئیے تمیز سے مریے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہمیں دیں, ہم آپ کو تمیز سے مار دیں گے. تو آپ اکٹھے مرنا چاہتے ہیں, یا ان کے ہاں ناکام محبتوں کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا, یہ ذہن میں رکھیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں محبتیں ناکام ہوتی نہیں, کیونکہ محبت ہی نہیں ہوتی نا ان کے ہاں. تو بالغ ہونے کے بعد ہی وہ سارے سیٹ اپ شروع ہو گئے, وہ جذبات, ڈیزائرز پیدا ہی نہیں ہونے دیتے وہ لوگ. یہ تو عشق مشق ہمارے یہاں چلتا ہے یہ سارا سیٹ اپ, ان کے یہاں نہیں ہے یہ. اور ان کے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ابا نہیں مانے تو اماں نہیں مانی نا. کہتے ہیں جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, تمہیں لفٹ کون کرا رہا ہے. لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چنگ پونگ کیا, نکاح ہو گیا. حقیقت ہے. تو وہ چنگ پونگ 2 بول بولے, ان کا ہو گیا, نکاح ہو گیا. پھر چھوڑنا بھی ہے, بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگ رہا. ہمارے یہاں تو پھر یہ طلاق کا, پھر اس کو لڑکی والے بیٹھیں گے تو لڑکے والے بیٹھیں گے, دونوں میں سلو ہوگی, ابا غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے. ان کے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی, نہیں بن رہی لڑکی ٹاٹا کرے گی, لڑکی میں جا رہی, اور پھر وہ میاں کھمبے سے لٹکا ہوا, ختم قصہ. ہمارے یہاں نہیں لٹکتا تو بھی تو آگے مسائل شروع ہوتے ہیں. پھر وہ ٹینشن دیتا ہے لڑکی کے دروازے پہ جا کے. میں ایک جگہ امامت کیا کرتا تھا, ایک دن میں نے دیکھا صبح کو بندہ آ کے نا کسی کے گھر پہ دھاڑ کر کے مار رہے لاتے ہیں. میں نے کھڑکی سے جھانگا, میں نے کہا کیا ہو گیا. کہتے ہیں بھائی ہماری بہن کو اس کمبخت نے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے, ہمارے بہنوں ہی کا گھر ہے.
میں نے کہا ایسے وہ گدا کرے گا, وہ بیٹھ گیا, وہ لاتے مار رہے ہیں صبح صبح. تو گوروں کے ہاں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. کمپٹیشن, آگے بڑھنا, اتنا ان کو موٹیویشنل اسپیکر شروع سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, اسٹرگل, محنت 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 محنت. محنت بہت اچھی چیز ہے جب آپ کا ویژن کلیئر ہو اور ویژن آپ کا درست ہو. اگر ہدف آپ کا درست نہیں ہے, یہی محنت آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گی. تو میں جلدی سے آپ سے چند سوالات کرتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا اصل ہدف ہونا کیا چاہیے. اسلام آپ کو محنت سے نہیں روکتا, بلکہ اسلام حدیث میں دعا آئی ہے کہ اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اعوذ بک من الجبن ومن البخل ومن الکسل. اے اللہ میں سستی سے, بزدلی سے اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اسٹرگل صحیح سمت میں ہونی چاہیے. وہ سمت کیا ہے؟ دیکھیں چند سوالات ایسے ہیں جن کا ہمارے پاس جب تک جواب نہیں ہوگا ہم اپنی لائف کا ہدف صحیح متعین نہیں کر سکتے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں یا ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے. اگر ہم آٹومیٹیکلی ڈارون کی تھیوری کے مطابق پیدا ہو گئے ہیں نا, تو پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ہدف اور ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم پیدا ہو گئے. دنیا میں بہت سے اتفاق سے کام ہوتے, تو اتفاق سے ہماری بھی ایک دفعہ اطلاع آ گئی تھی کہ جی آج سلیم صاحب کی صاحب اولاد ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اطلاع آ گئی تھی. تو لہٰذا پھر ہم جب خود اتفاق سے واقعہ ہو گیا, ایک حادثہ ہو گیا اتفاق سے, تو جو بھی ہوا بہرحال اچھا ہوا, میں اس کو برا تو نہیں کہہ سکتا, جو بھی ہونا تھا ہو گیا. تو اب کیا ہے کہ جی اب بس جیسے گورا کہتا ہے کہ یار گاڈ ہے نہیں ہے, کریٹر ہے نہیں, ایسے فضول قسم کی بحثیں ہیں. تو کبھی ڈارون سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے یار ونس اپون اے ٹائم ایک ایسے سیل وجود میں آیا, پھر بندر بنے, پھر ہم دم مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوئی. ڈارون نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے نا. میں تو پوچھتا ہوں نا ڈارون سے دم کہاں گئی ہماری, وہ کہہ رہے بس گئی, تو یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں. یہ کہ بات تھوڑی ہے نا, پیسہ غائب ہو گئی بھائی وہ دم. تو ڈارون کی تھیوری آئی کہ بھائی ہوتے ہوتے کہ یہ سب کچھ وجود میں آ گیا. تو اگر آپ ڈارون کی تھیوری کو صحیح مانتے ہیں اور آپ گاڈ کے تصور کو ہٹا دیتے ہیں, تو پھر میری ساری تقریر فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ قرآن اور حدیث اور پیغمبر اور اسلام اور یہ جنت اور جہنم, ماں باپ کے قدموں میں جنت, اور یہ نماز روزہ پردہ حج, یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر گورا ہے صحیح, لبرل بن جاؤ یار. پھر یہ جو ایک کبھی کوئی دو چار لوگوں نے ٹوپیاں لگا کے بیٹھے, یہ بھی اتارو, لبرل بنو. پھر جیسے گورے کا ویژن اس معاملے میں کلیئر ہے, وہ کہتا ہے یار یہ کوئی جنت جہنم نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم خود بخود آٹومیٹیکلی بن گئے ہیں. تو بس جب بن گئے ہیں تو ہمیں اپنا ہدف خود بنانا ہے. لہذا کسی نے کیا بنایا ہدف کہ میں نے K2 کی پہاڑی پر سردیوں میں چڑھنا ہے. وہ جو بھی جن کا انتقال ہوا نا, کیا نام, علی سکپارہ, ان کی زندگی کا ویژن کیا تھا؟ بھائی میں نے K2 کی پہاڑی, گرمیوں میں تو بہت سے لوگ گئے, لیکن میں نے کب جانا ہے؟ سردیوں میں جانا. یہ ہدف بنایا انہوں نے زندگی کا. بہت سے لوگ ہدف بناتے ہیں کہ جی میں اتنی بڑی مونچھیں رکھوں گا کہ اس سے بالٹیاں اٹھاؤں گا میں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا امت اخبار میں پہلے اس طرح کی چیزیں بہت آیا کرتی تھی نا. بہت سے لوگوں نے ہدف بنایا کہ میں اتنا بڑا باڈی بلڈر بنوں گا کہ میں ایسا ویٹ اٹھاؤں گا کہ لوگ کہیں گے یار اس سے زیادہ ویٹ دنیا میں کسی نے نہیں اٹھایا. گورے ہدف بناتے ہیں نا, بعض ہدف بناتے ہیں میں دنیا کا بہترین باکسر بنوں گا, محمد علی بنا دنیا کا بہترین باکسر. بعض ہدف بناتے ہیں میں دنیا کا بہترین اداکار بنوں گا. بعض آپ جیسے لوگ کہ میں پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا اور میں نوٹ چھاپوں گا اور میں وغیرہ وغیرہ. بہت سارے اہداف ہوتے ہیں. تو یہ آپ خود اپنا ہدف متعین کرو. اگر ہمیں کسی نے بنایا بولے نا, اگر نہیں ہے یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے تو آپ خود کریں. اس ہدف میں آپ پورے ہو جائیں, ٹارگٹ اچیو کر لیں, اچھی بات ہے. نہیں کریں تو علی سکپارہ کی طرح مر گئے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بعد میں لوگ دعا کر لیں گے بھائی بیچارے نے کوشش کی تھی قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کی, لیکن وہ نہیں ہو سکا, بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو کسی نے پیدا کیا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ عمل ایک اگلی چیز ہے, کرنا کیا ہے, لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے تو ہمیں ہماری زندگی کا ہدف وہ بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈارون جھوٹ بول کر گیا ہے. انسان
करोड़ों क्या खरबों साल में भी इवॉल्व होके यहां तक नहीं पहुंचा, ये नामुमकिन है। बात चीजें 2 और 2 4 की तरह होती हैं, आप उनको साइंसी तहकीकात की भेंट चढ़ाओ तो वो पेचीदा हो जाती हैं, ये मुमकिन नहीं है। परसों मेरी किसी से बहस हो रही थी, मैंने कहा जो बिग बैंग थ्योरी है कि धमाका हुआ और कायनात वजूद में, हो सकता है धमाका हुआ, हम इसके मुनकिर नहीं है। शब बारात का पटाखा भी खुद नहीं फटता है, कभी देखा आपने? शब बारात का तो पता ही है ना, आप तो खुद फोड़ते फाड़ते होंगे पटाखे। शब बारात का पटाखा फटा हो और आपने जाके पूछा हो क्यों फटा हो, कहने खुद ही फट गया। खुद कुछ भी नहीं होता भाई, गैस के सिलेंडर में गैस ज़्यादा भर दी जाती है, वो कोई भर रहा होता है तो सिलेंडर फट जाता है। एक शब बारात का पटाखा खुद नहीं फट सकता। इतना बड़ा धमाका एक एनर्जी के नतीजे में, जिससे सूरज, चांद, सितारे, सैयारे वजूद में आ गए। मैं इस धमाके का मुनकिर नहीं हूँ, ये धमाका हुआ नहीं है, किसी ने किया है। कहते हैं एनर्जी से हुआ है, तो एनर्जी किसी ने पैदा की है। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुछ भी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हमारे एक दोस्त थे, वो मुझे कहने लगे, हमारे क्लास टीचर हैं, एथियस्ट हैं, मुल्हिद हैं। वो कहने लगे कि यार अगर कोई खुदा है तो हम जब गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हैं तो गाड़ी चलती है, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक है हर काम की। तो खुदा कहाँ है इसमें भाई? एक्सेलरेटर पे पाँव रखे तो चलेगी, ब्रेक लगाओगे तो रोकेगी। खुदा को हम जब मानेंगे जब पाँव एक्सेलरेटर पे रख रहे हैं, चलने के बजाय क्या हो रही है, रुक रही है। इसका मतलब खुदा दरमियान में रुकावट डाल रहा है। मैंने कहा कि ये गाड़ी ही की मिसाल देख लो, एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हो तो चलती है ना। कभी ऐसा हुआ कि पाँव रखा ना हो, गाड़ी खुद बहुत चलना शुरू हो जाए? जो गाड़ी अपने चलने में, अपनी ड्राइविंग में ड्राइवर की मोहताज हो, वो अपनी तख्लीक में क्रिएटर की मोहताज नहीं होगी। बोले ना क्या हो गया भाई? बोले वो नहीं होगी, वो यकीनन होगी। ऐसा हो नहीं सकता। सवाल असल में ये होना चाहिए कि गाड़ी अगर कोई ये गाड़ी एक मादी चीज़ है ना, जब तक कोई चलाने वाला ना हो ये चलती नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होती। ये बन सकती है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, जब तक कोई बनाने वाला ना हो। एक गाड़ी बनाने वाले के बगैर बन नहीं सकती, और बनाने वाला खुद ब खुद बन गया जिसने इस गाड़ी को बनाया है। तो बनाने वाला ज्यादा अहम है, ये जो बनी हुई चीज है वो ज्यादा मुश्किल है। तो बनाने वाला जो है ना, वो उसके तो खोपड़ी है, दिमाग है, बेहतरीन दिमाग उसकी खोपड़ी में फिट हुआ है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैसे वजूद में आ सकता है? नामुमकिन है ये। देखिए इसकी मिसाल, एक आप किसी जंगल में हो और किसी जंगल में आपने कभी पौधों को फलता फूलता ना देखा हो। कोई शख्स आपको आके कहता है मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं और देखना कि कैसा जादू। उसने खरबूजे का बीज ज़मीन में डाल दिया। आपने कहा क्या होगा? उसने कहा देखना होगा क्या। उस बीज से एक कोपल निकलना, पौधा निकलना शुरू हो गया। वो कह रही क्या हो रहा है? मेरा तो ख्याल था ये बीज जब हम ज़मीन में डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना। ज़मीन में तो आप कुछ भी डालते हैं थोड़े दिनों में ख़त्म। मैयतों को देखें ना, 10-10 साल के बाद कब्रें खोदते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? 2-4 हड्डियाँ निकलती हैं। लेकिन आपने कहा ये जादू देखना होगा क्या। उससे कोपल निकलना शुरू, एक बेल निकलना शुरू। वो बेल थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें फूल निकलना शुरू। अब आप हैरान है यार, ये क्योंकि हम ये प्रोसेस दिन रात देख रहे हैं ना, तो देखते देखते यूज टू हो चुके हैं। हमारी खोपड़ियों ने काम करना छोड़ दिया है, गौर करना छोड़ दिया। हमें खरबूजा खाने से मतलब है, बनाने वाले से कोई मतलब रहा नहीं है। तो उसमें फूल पैदा हुए। आपने कहा यार ये फूल क्या कर रहे हैं? उसने कहा ये तितलियों को, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक मैनेजमेंट है या नहीं है? फूलों ने तितलियों को, कीड़ा मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उससे नर मादा जर्रों का मिलाप हुआ, एक छोटा सा कच्चा फल पैदा